پیچھے جو اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، صبح کی نشست میں میں نے یہ آیت تلاوت کی تھی اور خیال یہ تھا کہ اپنے دو موضوعات میں مکمل کر لوں گا ترتیب کے موافق اور اس پر آؤں گا۔ میں نے صبح وعدہ کیا تھا، دو میں سے صرف ایک موضوع مکمل ہوا ہے، اب دوسرا موضوع اس وقت میں پیش کرنا ہے۔ اسے پیش کر کے پھر آیت پر آؤں گا اور انشاءاللہ آیت پر جتنا بھی وقت مل سکے گا کچھ نہ کچھ بہرحال گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے آپ ہمارے اس دوسرے موضوع کو سمجھیں۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے اور بے تکلف میں کہہ بھی دیا کرتا ہوں، مقررین واعظین اور بیان کرنے والے بے شمار ملیں گے، بے تحاشا ملیں گے، اتنے ملیں گے اور اتنا سر میں آپ کے بال نہیں ہیں اتنے ملیں گے۔ لیکن جو چیزیں میں نے کہہ دی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں جو اڑیلنا چاہتا ہوں اس کو بیان کرنے والا بہت مشکل سے کوئی ملے گا۔ اس لیے آپ تھوڑی سی قدردانی کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور عزیز طلبہ، اس وقت میں یہ موضوع آپ کے لیے، لیکن آپ بیدار ہیں یا سو رہے ہیں؟ ذرا جگنے کا ثبوت دو۔ ایسا بیٹھے ہوئے ہو جیسے لگتا ہے کئی مہینے سے روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، ایسا نہیں، ایسے طالب علم سامنے نہیں ہونی چاہیے ہماری۔ دوسرا موضوع یہ ہے، دیکھیے، آپ نے صرف اتنا سمجھا نبوت، ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت، اتنا ہی سمجھا آپ نے۔ بقیہ چونکہ مجھے فوری طور پر جو افتاء وغیرہ کے طلبہ ہیں وہ کہاں ہیں، ان کو آگے بٹھائیے، اور ان میں اگر کوئی پیچھے ہی رہنا چاہتا ہے، امام بننا چاہتا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ آگے آئے۔ کہاں ہے تک تم لوگ بیٹھو، تمہیں لوگوں کا تو کام ہے، مقصد ہے۔ تو صرف جو ہے نبوت، ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت کو آپ نے سمجھا تھا۔ بقیہ جو باتیں میں نے کوشش گزار کی تھی موضوع مکمل کرنا تھا تو جلدی جلدی میں نے کچھ کہہ دیا۔ تحفظ ختم نبوت تو سمجھ میں آ گیا جی، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کے کسی بھی مدرسے میں یہ شعبہ قائم ہو تب بھی یہ آپ کی ضرورت ہے، اور نہ قائم ہو تب بھی آپ کی ضرورت ہے۔ یہ آیا نہیں سمجھ میں جی؟ اب میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ شعبہ تحفظ ختم نبوت، لفظ شعبہ شین عین با اور چھوٹی ہا، اتنا ہی ہے نا۔ اس شعبے کو سمجھنے کے لیے آپ خاموشی سے میرے اصول سنیں۔ پہلے اصول کے بعد مثال بیان کروں گا۔ مثال اور اصول دونوں مل کر کے جب ایک مشقی تمرین ہو جائے گی تب میں اس شعبے پر آؤں گا، لفظ شعبہ پر، اور اس کے لیے پون گھنٹے سے لے کے 1 گھنٹے تک آپ کو میری گزارشات سننی پڑیں گی۔ آج آپ بہت الٹے مقرر سے کے پالے پڑے ہوئے ہیں
ہر چیز میں آپ سوچیں گے یہ کیا بالکل انچ فٹ سے ناپ طے کر کے یہ بتاتا ہے، بالکل الٹے مقرر سے آپ کا پالا پڑا ہوا ہے۔ لیکن زندگی میں جو میں نے ایک لفظ کہہ دیا ہے نا، سمجھ لیا آپ نے، تو نہ صرف یہ کہ آپ کے علم اور فکر میں انقلاب آئے گا بلکہ پورے راجستھان میں انقلاب آئے گا۔ اس کو آپ لکھ دیجیے، بغیر اس کے سمجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ کو غور اس چیز پر کرنا ہے، مدرسے کی چہار دیواری میں آپ نے زندگی گزاری ہے، علم کے چاہے جس مرحلے میں ہو، آپ میں کچھ ایسے ہمارے عزیز طلبہ ہوں گے جو ششم درجے میں ہوں گے، ششم سے اوپر کے طلبہ ہماری بات سمجھیں گے، پنجم اور ششم سے اوپر، بقیہ میں سمجھانا تو پرائمری درجے کو بھی جانتا ہوں، لیکن اس وقت میں جو موضوع سخن ہے ششم ہفتم دورہ اور تکمیلہ، وہ سمجھیں کہ آپ لوگوں نے مدرسوں میں جو بھی زندگی گزار لی ہے اور جن جن مدرسوں میں بھی گزاری ہے، مجھے اس سے بھی بحث نہیں، لیکن کرتا پاجامہ ٹوپی پہننے کے بعد قوم کی ایک امید آپ سے وابستہ ہو گئی، وہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے نکل کے اگر روڈ پر آئیں گے تو قوم کی وہ ضرورتیں آپ پوری کریں گے کہ پوری دنیا ان کے سامنے ہے، وہ دنیا کما رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں اندھیرا دکھ رہا ہوتا ہے، امید ہوتی تو صرف آپ سے ہوتی ہے۔ وہ فیکٹری کے مالک ہوتے ہیں، دکانوں کے مالک ہوتے ہیں، کھیتیوں کے مالک ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، ماسٹر ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں وہ، لیکن ان کی دنیا کی ایک امید اور ایسی امید کو جو صرف آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، اس کے لیے وہ اپنے پیٹ کا دودھا کاٹ کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کے محترم صاحب یا مدرس صاحب اگر چلے جائیں اور مانگیں گے 10 روپیہ تو وہ دیں گے 20 روپیہ، ایک کپ چائے بھی پلائیں گے، حضرت بھی کہیں گے، اپنی سیٹ بھی چھوڑ دیں گے، کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ ادب، احترام اور آپ کی قربانی کے لیے وہ کوئی کسر کمی چھوڑتے نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ان کی اس امید پر آپ کھڑے اترے پھر تو خیر ہے، اور اگر امید پر آپ کھڑے نہیں اترے تو اس کی دنیا اتنی اوندھی ہو جاتی ہے اور اندھی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ انتقام لینے پر آمادہ ہو جائے گی، اور وہ یہ ایک لفظ میں آپ کو اڑا دیں گے کہ ان مولویوں سے مجھے امید تھی کہ میرے دین کو بچا لیں گے، یہ خود ہی نہیں بچ پائے تو ہمیں کیا بچا لیں گے، مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر جو دنیا ہے وہ انتہائی مکروہ ہے اور انتہائی تلخ ہے، میں اس کو کہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر کہوں گا تو آپ کے سینے میں سننے کی جو قوت اور چھمتا ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے پھر دوہرا رہا ہوں، آپ سمجھیے، مدرسوں کی چہار دیواری میں رہتے ہوئے قوم کی کچھ امیدیں وابستہ ہیں آپ سے، اگر ان وابستہ امیدوں کو آپ پورا کرنے والے نکلے تو یاد رکھیے وہ آپ کے ہیں اور آپ ان کے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت اس میں توڑ نہیں پیدا کر سکتی ہے، اور اگر یہ چیز نہیں رہی تو معاملہ اس کے برعکس ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب اصول سمجھیے، مجھے اصول سمجھانا ہے، ٹائم اسی میں لگے گا، جو اساتذہ ہیں وہ بھی سمجھیں، وہ سمجھ لیں گے تو اپنے طلبہ کو سمجھائیں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ سمجھا لیں گے۔ اصول یہ ہے کہ ہماری مدارس کی چہار دیواری میں
بے شمار علوم و فنون ہیں۔ جب ہم قاعدہ شروع کرتے ہیں نورانی قاعدہ، تو اس کے الف سے لے کر اور بخاری شریف کی جب آخری حدیث پڑھی جاتی ہے کلمتان حبیبتان، اس آخری حدیث کے جملے تک، آخری جملے علوم و فنون بے شمار آتے ہیں۔ اس میں آپ کو منتخب یہ کرنا ہے کہ ضرورت تو سب ہے ہماری، لیکن اس میں اہم اور وقت کی ضرورت کون سی چیز ہے؟ صحیح ہے، ضرورتیں تو بے شمار ہوتی ہیں زندگی، لیکن وقت کی اور اہم ضرورت اگر آپ منتخب نہیں کر سکے تو ہوائی جہاز کا ٹکٹ جیب میں رہتے ہوئے اور آپ جوتیاں چٹکھاتے پھریں گے، جہاز جا چکا ہوگا اور وہ ٹکٹ لے کے گھر آئیں گے، منزل مقصود نہیں پا سکتے۔ وقت کی اہم ضرورت کا انتخاب یہ سب سے اہم موضوع ہے، اسی کو سمجھنا ہے آپ کو۔ عزیز طلبہ جو آج مدرسے کی چہار دیواری میں، مجھے معلوم ہے کل وہ کہیں کے مدرس ہوں گے، کہیں کے امام ہوں گے، کہیں کے مؤذن ہوں گے، کہیں کے ملازم ہوں گے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو ہو رہے ہوں گے زندگی میں۔ اس موضوع کو سمجھ لیا تو ان کے دل کی دنیا بدلی ہوئی ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے، یعنی جتنا بھی مجموعہ ہے، اس مجموعے دین کے تمام تر مجموعے کو ایک لفظ میں نے تعبیر دیا، آپ کو روح کی غذا، اتنا ہی ہے نا؟ دین کا جتنا بھی مجموعہ آپ سوچ لیجیے، روح کی غذا۔ اب اسی کو ایک دوسری تعبیر دے دیتا ہوں میں آپ کو، الدین، ان الدین عند اللہ اسلام، اسی کو کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، سبیل ربک۔ آپ تعبیر دیتے ہوئے چلے جائیں، سارے مجموعے کا نام دین تو کہیں گے نا، اسلام، دین، مذہب۔ ان میں آپ یہ غور کیجئے کہ اصل و اصول کیا ہے اس دین میں۔ روح کے لیے یہ جو غذا آئی ہوئی ہے، یہ آنکھ کھلنے سے لے کے آنکھ بند ہونے تک، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، روٹی سے لے کے مٹی تک، ہر جگہ ہے نا دین، کوئی جگہ خالی ہے دین سے۔ اسی میں آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ اصل و اصول کیا ہے اس میں۔ بہت موٹی سی بات ہے، اس سوال کا جواب ہر فرد دے سکے گا کہ اس میں اصل اصول دو چیزیں ہیں، وہ ہے قرآن اور سنت۔ صحیح ہے غلط؟ جی، یہی دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت۔ کوئی موٹی سی بات نہیں بیان کر رہا ہوں میں، اس کو اور چھوٹی تعبیر دے دوں میں، اور آسان، لیکن وہ علمی ہے۔ البتہ اس علمی کے پیچھے، اسی کے پیچھے دلائل ہیں، دلائل اسی تعبیر کے پیچھے ہیں۔ یہ قرآن اور سنت اس کے پیچھے نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں دو لفظوں میں وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ آیا سمجھ میں؟ وحی مطلوع اور غیر مطلوع، جتنے دلائل ہیں وہ وحی مطلوع سے متعلق ہیں یا وحی غیر مطلوع سے متعلق ہیں، اسی کے پیچھے ہیں۔ یہ آپ کی تعبیر ہے، پبلک نہیں سمجھ پائے گی اس چیز کو۔ تو اصل الاصول تو یہی تو ہے نا۔ اور آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہی دو کے ذریعے سے صحابہ کی تمام تر ضرورتیں پوری ہوئی ہیں، سیاسی بھی، سماجی بھی، ملکی بھی، بین الاقوامی بھی،
مذہبی بھی، اپنی پرسنل بھی، اہل خانہ کے ساتھ بھی، یہ سب ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی ایسی ضرورت ہے جو ان دو سے باہر رہی ہے؟ ہر ضرورت ان سے پوری ہوتی رہی۔ اگر ضرورتیں پوری نہیں ہوئی ہیں تو حضرات صحابہ ملک عرب سے نکل کر پوری دنیا پر چھائے کیسے؟ کیسے غالب ہوئے؟ سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے؟ نہیں کافی ہے جی؟ اس لیے میں احادیث کے ذخیرے میں یا ٹکڑوں میں یا آیات میں نہیں جا رہا ہوں۔ میں نے ایسی بات کہہ دی کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی آپ کو۔ آپ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، باقاعدہ حیات تھے، تو دو منظر اسلام پیش کر رہا ہے۔ ایک پہلے دن کا، پہلے دن میں یہ ہے کہ سوا آپ کی ذات اقدس کے دوسرا ہے ہی نہیں کوئی، نہ خاندان میں نہ دوست احباب میں، پوری روئے زمین پر۔ ایک پہلا دن وہ ہے جب آپ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دے رہے ہیں۔ تو بخاری شریف کی روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فبعث الیہ بعث، ابو جہل ابو لہب وغیرہ یہ سب پیچھے پیچھے تھے نا، انہوں نے بھیجا اپنے مخبروں کی، جاؤ میں تو نہیں جا پاؤں، ذرا دیکھ کے بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور کتنی زبردست میڈیا استعمال کیا تھا نبی نے کہ کوئی بھی باقی نہیں رہ گیا تھا، سب آ گئے تھے وہاں۔ پہلا دن تو وہ تھا، سوائے آپ کے تھا کوئی آپ کے ساتھ؟ کوئی لاہو لشکر، کوئی پیسہ، حکومت، سماج، معاشرہ، فرد، افراد، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اور جب نبی نے ارشاد فرمایا ان سے تصدیق لے لینے کے بعد، میں کہوں مانو گے کہ جی ہم مانیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے پہلا جملہ جب ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اب جواب کیا آ رہا ہے ادھر سے؟ بالکل جواب بالکل الٹا آ رہا ہے۔ یہ پہلا دن ہے اسلام کا شروع ہو رہا ہے، جس میں تنے تنہا آپ ہیں، اور اسلام کا ایک وہ دن جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو قرآن پاک اس کا منظر پیش کر رہا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دین میں جوک در جوک، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں منظر ہیں کہ نہیں آپ کے سامنے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن و سنت سے ضرورتیں تمام تر پوری نہیں ہوئی ہیں تو یہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر آیا کیسے؟ ہو سکتا تھا دنیا میں؟ ممکن تھا؟ ممکن نہیں تھا۔ جب آپ آئے ہیں تو یہ منظر اور جا رہے ہیں تو وہ منظر۔ پتہ یہ چلا کہ اصل الاصول تو یاد رکھیے، ہمارے لیے دنیا اور زندگی کے ہر لمحے میں، ہر گوشے میں یہی دو ہیں، قرآن و سنت۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ ان دونوں سرچشموں کا نزول اور ورود بند ہو گیا اور نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ اب کیسے ہوں گی ضرورتیں؟ اب تو نبی نہیں رہے، نہ وحی مطلوب ہے نہ غیر مطلوب ہے۔ اب ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے اس قرآن و سنت سے 3 اصول اور نکالے۔ کیا کیا؟ پہلا اصول نکالا، اعمال سے متعلق جتنی ضرورتیں ہوں گی وہ سب پوری ہوں گی اصول فقہ سے، اور اصول فقہ نکلا ہے قرآن و سنت سے۔
اعمال سے متعلق جتنی ضرورتیں ہوں گی سب پوری ہوں گی اصول فقہ سے. اور اصول فقہ کہاں سے نکلا ہے؟ قرآن و سنت سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت سے ہی جوڑا تھا نا جی. تو ہمارے اعمال جڑ گئے نہیں قرآن و سنت سے، اصول فقہ کے واسطے سے. اصول فقہ کی روشنی میں پھر فقہ کی تدوین ہوئی ہے. اور یہ جتنے فقہا ہیں یہ تو معلوم ہے آپ کو نا، پہلے محدثین ہیں یا پہلے فقہا؟ جی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کچھ بھی. پہلے محدثین ہیں یا پہلے فقہا ہیں؟ ارے بھائی محدثین کا یہ سنین آپ نے یاد نہیں کر رکھے ہیں؟ امام بخاری کب کب کے ہیں؟ پہلے دن کے ہیں کیا جی؟ آپ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اصول چھوڑے ہیں احادیث میں، آپ غور کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کب آ رہے ہیں؟ کچھ یاد نہیں. استغفر اللہ، میں زیادہ غامض موضوع کی طرف جا رہا ہوں. اچھا چھوڑیے اس کو. آپ موٹے موٹے انداز میں یہ دیکھیے کہ ہمارے لیے فقہا نے جتنے اصول وضع کیے جتنے نکالے اس میں قرآن و سنت سے ہٹ کر کے کوئی اصول پیش کیا جا سکتا ہے کیا جی؟ اصول کے اندر کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو انگلی رکھ سکے. اختلافات جتنے وہ سب فروعات میں ہیں، اصول کے اندر نہیں ہے. آپ آئی بات سمجھ میں جی؟ اصول کے اوپر اتنا اتفاق ہے کہ آج یہ ملت امت 1450 سال گزر چکی ہے. پوری دنیا کے اندر سینہ پھلا کر کے میں کہتا ہوں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ جو اصول وضع کیے گئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر انگلی رکھ سکے. اب بات آئی سمجھ میں جی؟ اختلافات جتنے ہیں وہ سب فروعات میں. فروعات سے بحث نہیں ہوا کرتی ہے، بحث ہوتی ہے اصول سے. یہی حقیقت ہے کہ جو آج مصنوعی محدثین نہیں پا سکے، کل بھی بھٹکتے رہے ہیں، آج بھی بھٹک رہے ہیں اور قیامت تک بھٹکیں گے. انہیں کوئی راستہ دینے والا نہیں ہے. معمولی سا ایک مچھر، معمولی سا ایک مچھر، ایک مکھی غیر مقلدوں کو ایسا دھول چٹاتی ہے کہ پوری دنیا کے غیر مقلدین مل کر کے اس مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب یہ میں باتیں کہہ رہا ہوں تو آپ کے چہرے سے جو رپلائی آنی چاہیے، جو قوت آنی چاہیے، وہ کیوں محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ غلطی آپ نے کی ہے بیان. ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. پھر میرے جملے آپ یاد رکھیے جو کہہ رہا ہوں. جب میں سنتا ہوں یہاں کے علماء سے، بہت سنتا رہا ہوں، خوب سنتا رہا ہوں، ہر مولوی جا کر کے ایک لمبی قطع کہانی سنا رہے ہیں. جودھ پور میں، جیسلمیر میں، اور صاحب جے پور میں، اور فلاں جگہ میں، فلاں جگہ میں. جب آدھے گھنٹے اپنی ردا سنا لیتا ہے تو میں کہتا ہوں ارے بزدل کہیں کے، تجھ سے بڑھیا تو ایک مچھر تھا، ایک مکھی جو غیر مقلدوں کو ایسا دوڑا دوڑا کر کے مارتا ہے مچھر کہ انہیں پانی نہیں ملتا پینے کے لیے، اور آدھا گھنٹے کی ردا سنا کے کہہ رہے ہو کہ غیر مقلدین اتنا کامیاب ہو گئے. یہ اپنی کمزوریوں کو دیکھو. ابھی آپ کے آئے گا سمجھ میں جو میں تل ملا رہا ہوں. کیوں تل ملا رہا ہوں؟ آپ کے سینے میں، آپ کے علم میں جو قوت اب تک پیدا ہو جانی چاہیے تھی کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ معمولی سا ایک مچھر غیر مقلدوں کو بے معنی بنانے کے لیے پوری دنیا کے اندر کافی ہے.
آپ تو انسان ہے، اچھے خاصے 2.5 کنٹل کے 50 کلو سے کم مطلب کسی کا نہیں ہوگا، اتنا بوجھ ہے آپ میں کہ آپ خود اپنا نہیں اٹھا پا رہے ہیں، چل بھی نہیں پا رہے ہیں، اتنے وزنی ہیں، اور غیر مقلدوں کے سامنے بے دم۔ جودھ پور میں حضرت قاری صاحب مجھ سے کوشش کی گئی، ایک تھے قاری فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت کوشش کی انہوں نے، تقریباً 15 سال سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بہت کوشش کی انہوں نے کہ ایک دفعہ تم آ جاؤ جودھ پور میں 10 دن کے لیے۔ میں نے کہا یہی نہیں ہوگا 10 دن کے لیے، میں دوں گا تو صرف 3 دن 4 دن، اس سے زیادہ نہیں دے پاؤں گا۔ وہ اپنے ضد سے نہیں ہٹتے تھے، میں اپنے ضد سے نہیں ہٹتا تھا، وہ دنیا سے چلے بھی گئے، اب میں افسوس کر رہا ہوں کاش کہ آ گیا ہوتا، تو یہ دنیا بدل چکی ہوتی۔ میرے عزیزوں یاد رکھو، غیر مقلدین سے زیادہ بے معنی اور بے دلیل دنیا میں کوئی قوم ہی نہیں ہے، اور آپ نے اس حقیقت کو اب تک پایا نہیں۔ چلیے میں نے کیا بتایا کہ جن جن فرقوں نے، جن جن طبقوں نے، جن جن گروپوں اور جماعتوں نے یہاں اختلاف کیا ہے، وہ کل بھی بھٹکتے رہے ہیں، آج بھی بھٹک رہے ہیں، اور قیامت تک بھٹکتے رہیں گے۔ الحمدللہ ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ اصول فقہ کے واسطے سے جڑ گئے ہیں قرآن و سنت سے، جس سے ہمارے نبی نے جوڑا تھا۔ آج آپ کی کوئی ضرورت ہو، چاہے انگلینڈ میں ہو، چاہے برطانیہ میں ہو، چاہے آپ ہندوستان میں ہو، چاہے عربستان میں ہو، چاہے آپ بنگلہ میں ہو، کوئی ایسی عملی ضرورت نہیں ہے جو قرآن و سنت سے جڑی ہوئی نہ ہو اور پوری نہ ہوتی ہے۔ اگر ہو تو آپ پیش کیجیے، میں اس کا جواب دے دوں۔ شرط ہے اصول کی روشنی میں ہونا چاہیے، نہیں آپ پیش کر سکتے ہیں، آپ بات آگے بڑھائیے۔ تو ہمارے بڑوں نے جو تیسرا اصول نکالا اعمال کو قرآن و سنت سے جوڑے رکھنے کے لیے، اس کا نام کیا ہے؟ اصول فقہ۔ ایک اصول اور نکالا، اعمال جڑ گئے، قلوب کیسے جڑے رہیں گے، دل کیسے جڑے رہیں گے؟ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو بھی جوڑا ہے اور دلوں کو بھی جوڑا ہے۔ دلوں کی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے مختلف ہوتی ہیں، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، جی حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے، اور کتنی کتنی بیماریاں ہیں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھتے جائیے گا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ حضرت یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی دل ہی کی بیماری ہے، یہ بھی اس کا تعلق جسمانی سے نہیں ہے، دل سے ہی ہے۔ اگر متوجہ ہوگا نا تو یہ ہرگز نہیں آئے گا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جی جتنے بھی امراض قلبیہ ہیں، ان امراض قلبیہ سے پاک صاف کر کے پھر اعمال کو جوڑا ہے ہمارے نبی نے خدا سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اعمال تو جڑ گئے، یہ قلوب کیسے جڑے رہیں گے؟ صحابہ میں کتنے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جب وہ نبی کے سامنے ہوتے تھے تو ان کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، اور جب نبی سے دور ہو جاتے تھے، جتنا جتنا دوری ہوتی تھی اتنا وہ کمی محسوس کرتے تھے۔ جب کمی محسوس کرتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے دل میں نفاق ہے، حضور کے سامنے رہتا ہوں دل کی کیفیت کچھ اور رہتی ہے، جب الگ ہو جاتا ہوں، دور ہو جاتا ہوں، دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ سنا نہیں آپ نے واقعہ؟ اب وہ میں پڑھاؤں آپ کو، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نئے سرے سے مشکات۔ جی تو قلوب جو ہیں وہ بھی جڑے رہنے ہیں، وہ کیسے جڑے رہیں گے؟ تو اس امت کے ماہرین، معتبر ترین، مستند ترین اور دین کو اس کی جڑوں سے سمجھنے والے افراد نے دلوں کو جوڑے رکھنے کے لیے جو اصول بنائے ہیں، ان اصولوں کا نام ہے اصول تصوف و تزکیہ۔ کیا نام ہے؟ اصول تصوف و تزکیہ۔ اعمال جڑ جائیں گے اصول فقہ کے واسطے سے،
اور قلوب جڑ جائیں گے اصول تصوف کے اور تزکیہ کے واسطے سے۔ جو اصول تصوف وضع کیے گئے ہیں قرآن و سنت سے، میں آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں کہ ہندوستان نہیں، عربستان میں اور دنیا کے نہ معلوم کتنے ملکوں میں جو بڑے اچھے نقاد، بدفہم، عقل کے کوڑھی جی، ان سے جب سابقہ پڑھا ہے تو 2 منٹ نہیں لگتا انہیں زیر ہوتے ہوئے۔ میں نے جس تصوف کی بات کی ہے یہ وہ تصوف ہے جو قرآن و سنت سے مستنبط ہو، ڈھونگی تصوف کی بات نہیں کی ہے میں نے۔ لوگوں کو جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ ڈھونگی تصوف پر ہوتے ہیں، اس کا جواب دے میں نہیں ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایسی شخصیت بنا کے بھیجا جو تصوف اور تزکیے کی لائن سے چلے تو گئے لیکن آج تک کوئی کمی نہیں ہونے دی ہے انہوں نے۔ بھائی لوگ ڈھونگ کو تو لے اڑے اور جو تصوف و تزکیہ قرآن و سنت کی روشنی میں دے گئے، پتہ چلا کہیں دور دور تک ان سے واسطہ بھی نہیں، رابطہ بھی نہیں ہے، تو اعتراض تو ہوگا ہی لوگوں کو، اعتراض تو ہوگا ہی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اوریجنل، وہ کہتے ہیں کہ اوریجنل واقعہ کہاں دیوبند اور کہاں شاہجہاں پور 450-500 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے۔ مناظرہ وہاں طے ہو گیا، سب لوگ منتظر رہے۔ بعد میں اب روداد پوری تو معلوم ہوا کہ حضرت نانوتوی کیسے پہلے بریلی گئے ہیں، بریلی سے پھر شاہجہاں پور پہنچے اور شاہجہاں پور پہنچے اپنے ایک شاگرد کے پاس مسجد میں، عشاء میں وہ دیکھا اس کو، حضرت الاستاد دامت برکاتہ میں تشریف فرما، اس کے ہوش اڑ گئے، اس لیے کہ وہ مناظرہ شاہجہاں پور جو ہے میلہ خدا شناسی میں بہت مشہور تھا اور بہت شہرت اس کی ہوئی تھی علاقے میں۔ یہ سارے مذاہب کے لوگ جمع ہوں گے اور یہاں اپنے خدا کا تعارف کرائیں گے، پہچان کرائیں گے۔ تو لوگوں نے منصوبے باندھے تھے کہ حضرت جب آئیں گے تو اس زمانے کی جو سواری ہوتی تھی، جو بڑا ہوائی جہاز ہیلی کاپٹر ہوتا تھا، وہ چھکڑا ہوتا تھا، اس کو بٹھائیں گے اور لاہور لشکر کے ساتھ بٹھائیں گے اور لے کر کے چلیں گے اور وہاں مجمع میں پہنچیں گے، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ بگاڑیں گے، یہ سب کچھ تھا۔ اور حضرت نانوتوی چپکے سے مسجد میں اپنے شاگرد کے پاس پہنچ گئے عشاء کے ٹائم۔ وہ دیکھا کہنے لگے حضور حضرت یہ تو اس طرح کا منصوبہ بنایا گیا، کوئی بات نہیں، منصوبہ بنایا گیا ہے، بنایا ہوگا بنانے والوں نے، یہاں سے کتنا دور ہے شاہجہاں پور، جہاں جانا ہے کہنے لگے 10 کلومیٹر، کہنے لگے ٹھیک کوئی بات نہیں، صبح چلیں گے۔ اب صبح کی بات ہونے لگی، تہجد میں اٹھے اور شاگرد محترم کو اٹھ اور لے کے تہجد کی نماز پڑھ کر سیدھے روانہ ہو گئے۔ دن نکلنے سے پہلے ہی وہ وہاں موجود تھے جہاں لوگ منتظر تھے کہ اب بڑے گروپ، بڑے وفود آئیں گے، پنڈتوں کو وفود آ رہے ہیں، وہ 10 گاڑی آگے 20 گاڑی پیچھے ہیں اور وہ لاہور لشکر کے ساتھ ڈنڈے والے سب کچھ۔ اب جو چھوٹے پنڈت جی کا آ رہا ہے، بڑے پنڈت جی کا آ رہا ہے، وہ سب کے آ رہے ہیں، اپنی سواریاں آ رہی ہیں۔ ادھر شاہجہاں پور میں اس شاگرد نے بتا دیا تھا کہ حضرت آ گئے مسجد کے اندر، تو لوگوں نے تیاری کی تو آ گئے تو حضرت کے بعد لے کے چلیں گے۔ وہ مسجد میں پہنچے تو شاگرد بھی غائب، استاد بھی غائب۔ کہاں چلے گئے؟ ایک لوگ کہاں چلے گئے؟ اس گلی میں اس گلی میں کہیں بھی نہیں، کہاں گئے، کہاں پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ گھر والوں نے بتایا رات کے تو وہ 2 بجے 3 بجے اٹھے تھے تہجد کے لیے اور اسی وقت کہہ رہے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں، وہ تو چلے بھی گئے ہوں گے۔ وہ لاہور لشکر اور چھکڑا اور بیل اور جتنے تھے نا لاہور وہ ہنگامہ کرنے والے
وہ یہاں دھرے ہوئے ہیں اور امام وقت وہاں پہنچے ہوئے میدان مناظرہ میں. اب وہاں لوگ گئے شکایت کریں یہاں پہنچنا مقصد تھا یا وہاں سے تمہارے لے آنا؟ ہمیں معلوم تھا کہ تم کرو گے کیا. جو کچھ تم کرتے اس سے ہمارا نفس موٹا ہوتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ تم کرتے اس سے ہمارا نفس موٹا ہوتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. میں تمہارے وقت موعود پر یہاں موجود ہوں. بات ختم. تو ایک پنڈت کے جملے نقل کیے ہیں، وہ جملے بہت ٹیڑھے ہیں اردو میں، یعنی وہ مقامی زبان میں ہیں، تو اس کو میں ادا نہیں کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. جب اس میں غالب آ گئے حضرت نانوتوی اور لوگ جانے لگے، تو اب اپنے اپنے بیل میں چھکڑے میں اور گاڑیوں میں بھر بھر کر کے جو شاہی سواری تھی بھر بھر کر کے لوگ اب اپنے وہ خود رخصت ہو رہے ہیں. اس میں ایک جگہ حضرت نانوتوی گزر رہے ہیں تو ایک پنڈت دیکھ کر کے اپنے دوسرے ساتھی کو کہہ رہا وہ رہے یہ ہے مولانا قاسم، یہ ہے مولانا قاسم. اب یہ بات سن کر کے حضرت نانوتوی نے سن لیا کہ وہ یہ کہہ رہا اپنے ساتھی کو دکھا رہا. اب لوگ جے جیکار مناتے جا رہے ہیں، گاڑی والے کو روک دیا. وہ قریب آئے، ہاتھ ملایا، حضرت نے خیریت پوچھی تو پنڈت نے کہا کہ وہ مولانا قاسم عالم ہو تو تمہارے جیسا ہو، اگر کوئی اللہ والا تو تمہارے جیسا ہو. اور وہ منہ بھر بھر کے گالیاں دے رہا تھا اپنے پنڈتوں کو. ہمارے وہاں تو جو آئے ہیں بھینس بھی اتنا نہیں کھاتی ہے جتنا وہ کھائے ہیں، اور ہگتے بھی اتنا جتنا 4 بیل ہگتے ہیں، اور ایک تم ہو. وہ تعریف کر رہا ہے اور حضرت نانوتوی خوش ہو رہے ہیں. تو ساتھی کو سنا رہے ہیں کہ سنو ماتھوں کا کہا ٹھیک ہے. اب وہ ہٹا اور گاڑی آگے بڑھ گئی. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نقشہ کھینچ کر کے اور یہ بتایا ہے کہ یہ تھے امام وقت، اور اس کو کہتے ہیں تصوف. اب آیا سمجھ میں تصوف ہے؟ تصوف اور تزکیہ کسے کہتے ہیں آیا سمجھ میں؟ اتنے کو بھی پسند نہیں کیا کہ 10 آدمی پیچھے اور 5 آدمی آگے جائیں گے، آگے جائیں گے، جے جیکار منائیں گے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، اس سے سوائے نفس موٹا ہونے کو ہوگا کچھ نہیں. اسی لیے حضرت کا ایک جملہ ہے کہ یہ علم کے ہونے نے مجھے تھوڑا سا پریشان کر دیا ہے، ورنہ میں ایسا مٹاتا اپنے آپ کو کہ کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا. اور ذرا اس زمانے کے تصوف کا جائزہ لیجیے گا تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا. جی بات آ رہی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ 65 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں اور 75 پیچھے ہوتی ہیں، اور بیچ میں حضرت کا جو جلوس چلتا ہے نا، تو حضرت کی تا جو ہوتی ہے وہ پورب سے لے کے پچھم تک ہوتی ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے. اعتراض تو ہوگا اس تصوف پر. ہمارے جتنے اکابر ہیں آپ ان کا نمونہ ان کا دیکھ لیجیے نا، ایک ایک نمونہ کس کا. میں بہت پرانے زمانے کے واقعات نہیں دہرا رہا ہوں، حضرات صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، مؤذنین نے چھوڑ دیجیے آپ. میں تو اس زمانے کے واقعات پیش کر رہا ہوں اپنے اکابر کے، کہ چولہے کے اوپر اگر روٹی سالن رکھ دیا گرم رہنے کے لیے، گرم کیا نہیں، اس سے گرم کیا نہیں ہے، گرم رہنے کے لیے رکھ دیا، تو اس کے بھی پیسے محاسبے میں جمع کر دیے. سمجھ رہے؟ یہ ہے تصوف اور تزکیہ. بات یہ ہے میرے دوستوں کہ تصوف کو آج کل ہم لوگوں نے جہاں کہیں لیا ہے تقلیداً لیا ہے، تعلیماً نہیں لیا ہے. جہاں کہیں بھی تصوف ہے، حضرت سے بیعت ہو گئے، حضرت کو کیسے دیکھا زندگی گزارتے، پیسے مہینے بھی گزار دے. یہ تقلیداً ہے، تعلیماً نہیں ہے. تصوف کو آپ تقلیداً بھی لینے کا معمول بنائیے اور تعلیماً بھی لینے کا معمول بنائیے.
الحمدللہ ہمارا شعبہ تحفظ کو دونوں ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. میں تصوف کو تقلیداً بھی اور تعلیماً بھی پڑھاتا ہوں، دونوں پڑھاتا ہوں. اس پر انگلی رکھنے کی کہیں گنجائش ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، پکڑ لیجیے گا. ایک سے ایک واقعات ہیں ہمارے اکابر کثر نفسی کے، اور ان کے جو علمی فیوز و برکات ہیں مجھے سنانے کی ضرورت ہے، آج کہنے کی ضرورت ہے. وہ پوری تاریخ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. موضوع میرا یہ نہیں ہے، موضوع اس وقت میں یہ ہے کہ آپ کس ذہن سے لوٹائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک اصول تو نکالا اعمال کو جوڑے رکھنے کے لیے قرآن و سنت سے، اس کا نام کیا ہوا؟ تصوف. وہ اصول فقہ. اور دلوں کو جوڑے رکھنے کے لیے جو اصول نکالے گئے اس کا کیا نام ہوا؟ تصوف اور تزکیہ. 4 اصول ہو گئے جی. ارے 2 قرآن و سنت اور 2 یہ 4 ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ ان چاروں پر نہیں بحث کرنی، بحث اس 5ویں پر کرنی ہے. ایک 5واں اصول جو نکالا ہے ہمارے بڑوں نے وہ ہے علم الکلام. نبی جب آئے ہیں تو آ کر کے پہلے اعمال دیے ہیں یا عقائد؟ جی عقائد دیے ہیں نا. اعمال تو سب بعد میں آئے ہیں، سب کی ترتیب ہے لگی ہوئی. روزہ نماز حج زکات یہ سب کا فرض ہوئے ہیں. جب پہلے عقائد دیے ہیں نبی نے، اعمال بعد میں. سوال یہ ہے کہ ہمارے اعمال جڑ گئے، محفوظ ہو گئے. ہمارے قلوب جڑ گئے، محفوظ ہو گئے. ہمارے عقائد کیسے جڑیں گے قرآن و سنت سے، اور یہ کیسے محفوظ رہیں گے؟ تو عقائد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو اصول نکالے گئے ہیں ان اصولوں کا نام ہے علم الکلام. آئے سمجھ میں؟ ان اصولوں کا نام ہے علم الکلام. علم الکلام کی خوبی کیا ہے؟ علم الکلام کی خوبی یہ ہے کہ جب آپ کے سینے میں آئے گا، آپ کے علم میں آئے گا، تو وہ جرأت، وہ ہمت پیدا کرے گا کہ دنیا کے کسی باطل فرقے سے گھبرانے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. جس کے وہاں علم الکلام مضبوط ہوگا تو نہ صرف یہ کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے بے ایمان نہیں بنا سکتی ہے، بلکہ کسی بے ایمان کو یہ رہنے نہیں دے گا. ایسی قوت ہوتی ہے علم الکلام کے اندر. نہ صرف یہ کہ اس کو کوئی بے ایمان نہیں بنا سکے گا، دنیا میں کسی بے ایمان کو بے ایمانی پر یہ رہنے نہیں دے گا. یہ علم الکلام کی خوبی ہے. تو یہ 5 اصول ہیں، اور 5 اصول ہمارے وہاں علی سبیل تشبیہ میں برابر ہیں. 2 اصول قرآن و سنت ٹھہرے، اور 3 قرآن و سنت سے نکالے گئے اعمال جڑ گئے، محفوظ ہو گئے اصول فقہ کے واسطے سے. قلوب جڑ گئے، محفوظ ہو گئے اصول تصوف تزکیہ کے واسطے سے. اور عقائد جڑ گئے اور محفوظ ہو گئے علم الکلام کے واسطے سے. آمدم برسر مطلب یہ 5 اصول ہیں ہمارے درمیان. ذرا آپ بتائیے گا اب منتخب کر کے کہ آپ کے وہاں اصول تصوف اور تزکیہ تو ہے، اور اصول فقہ تو ہے، فقہ و فتاوی کے شعبے تو ہیں، لیکن علم الکلام کا بھی کوئی شعبہ ہے جی؟ کوئی ہے علم الکلام کا شعبہ آپ کے وہاں؟ میرے عزیزوں، اس زمانے میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کی، وہ یہی فن ہے، عقیدہ اور علم الکلام. اس لیے کہ قوم جو اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کے دے رہی ہے، وہ اس لیے نہیں دے رہی ہے کہ آپ آئیں گے تو سیاست چمکائیں گے اور بہاریں گے. سیاست جائے چولہے بھاڑ میں، سیاست سیاہ ہوتی ہے تو ہونے دو، لیکن ہمارا مذہب، ہمارا دین سیاہ نہیں ہونا چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے. قوم کی امیدیں آپ سے اس پر وابستہ ہیں. سیاسی ہر لائن میں مل جائیں گے بصیرت رکھنے والے،
لیکن مذہب میں بھی مل جائے گا کیا کوئی؟ اس میں تو خالص آپ کی طرف نگاہیں ہیں قوم کی۔ اس دور میں جو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ عقیدہ اور علم کلام ہی ہے۔ اور ویسے بھی موٹے موٹے انداز میں سوچ لیجئے کہ اگر عقائد درست نہیں ہے اور عقائد محفوظ نہیں ہے ہمارے طالب علم کا، تو اس کو محدث بنا کے کیا کرو گے؟ وہ غیر مقلد بنے گا، پڑھے گا ہمارے مدرسے میں، رہے گا ہمارے مدرسے میں، اس کو ہم نے قرآن چڑھایا ہوگا، جوان ہوا ہوگا ہمارے درمیان، لیکن جب ہم نے عقائد کو تحفظ فراہم کرنے والے اصول علم کلام نہیں دیے ہیں تو وہ جائے گا تو کہیں شکیلی بنے گا، وہ جائے گا کہیں قادیانی بنے گا، وہ جائے گا کہیں غیر مقلد بنے گا، وہ جائے گا کہیں مودودی بنے گا، وہ جائے گا جہاں جہاں اس کو کمزوری محسوس ہوگی وہیں وہ بک جائے گا، کہے گا ہمارا لیکن رہے گا نہیں ہمارا۔ یہ وہ کمزوری آئی ہے ہمارے مدارس کی چہار دیواری کے اندر کہ الامان والحفیظ اگر گویم زباں سوزت نہ گویم استخاں سوزت۔ آپ خود اس کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے خاتم بدیان، یہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے، یا اصول حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں ارتداد کی لہر آج گاؤں گاؤں، گلی گلی، مسجد مسجد، قریہ قریہ، شہر شہر، ہر جگہ چل رہی ہے۔ اس زمانے میں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت وہ کون سی ہے یہ منتخب کرو۔ طالب علم ہمارا درجہ حفظ میں پڑھ رہا ہے، ختم کرنے کے قریب ہے یا دور کر رہا ہے، طالب علم ہمارا 2 میں پڑھ رہا ہے، 100 میں پڑھ رہا ہے، نانی کے وہاں چلا گیا، دادی کے وہاں چلا گیا، رشتہ داری میں چلا گیا، اس کو دنیا کا ہر باطل طبقہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے مرغوب کر دیتا ہے، اس کا سینہ بیٹھ جاتا ہے، آتا ہے درسگاہ میں وہ بیٹھ جاتا ہے، اپنی زندگی پوری کر کے پھر چلا جاتا ہے۔ طالب علم ہمارا مسجد کے اندر امام ہے، مسجد ہماری، معاشرہ محلہ ہمارا، لیکن جب سلام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے چند الو آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے سامنے، جب سوالات پیش کرتے ہیں اس کا سینہ بیٹھ جاتا ہے۔ بنایا تو آپ نے حافظ، اس کو مفتی بھی بنایا آپ نے، محدث بھی بنایا آپ نے، عالم بھی بنایا آپ نے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد اس کے سینے میں جو قوت ہونی چاہیے تھی، جو جرأت ہونی چاہیے تھی، جو ہمت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں دی آپ نے۔ مرغوب ہو کر کے مصالحت اور مصلحت، یعنی بزدلی کا نام رکھ لیتا ہے مصالحت، اور حکمت کا نام، مداہنت کا نام رکھ لیتا ہے حکمت۔ بزدلی اور حکمت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مسجد میں 50 سال گزار دیے، مسجد کا ایک نمازی ہمارا نہیں ہے۔ آج اگر اس مسجد کے اندر 3 دن اگر کوئی آمین بالجہر کرنے والا ہو تو 30 آدمی اس کے ہو جاتے ہیں۔ کہیں ہے کوئی کمی محسوس ہو رہی نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ جی، اس کو حافظ کس نے بنایا تھا؟ آپ نے۔ عالم کس نے بنایا تھا؟ آپ نے۔ محدث مفسر خطیب کس نے بنایا تھا؟ آپ نے۔ سال کے 52 جمعے 54 جمعے ہوتے ہیں، ہر جمعے کو خطاب کرتا ہے، لیکن مسجد کے اندر جتنے فتنے پنپ رہے ہوتے ہیں، جتنے پہلے تھے اتنے اب بھی ہیں، بلکہ اور بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا خطاب ہر جمعے کو چل رہا ہوتا ہے۔ خطیب بنایا تو ہے آپ نے، کس کام کا ہے یہ خطیب؟ کس کام کا ہے یہ محدث؟ کس کام کا ہے یہ حافظ قرآن؟ پڑھا آپ کے وہاں، لیکن گلی کوچوں میں یہ ٹکے ٹکے میں بک جاتا ہے۔ کیوں بک جاتا ہے؟ معاف کیجیے گا، وہی بات ہے، ہماری نظروں میں آؤ تو ہم دکھائیں تمہیں، خطا تمہاری کہ تم بھی کہو کہ ہاں کچھ ہے۔ اس کو اپنا بنانے کے لیے جو قوت اور طاقت علم کی اس کے سینے میں بھرنی چاہیے تھی وہی ہم نے نہیں دیا، بقیہ سب کچھ ہم نے محنت کی ہے اس کے اوپر۔ ابھی گجرات کے ایک علاقے میں ٹہل رہا تھا، مسجد بڑی، مدرسہ بڑا شاندار بڑا، اور صاحب لوگوں تک جنگل، اور تعریف سنتے سنتے میرے کان میں درد ہو گئے، گھنٹوں تک سن لیا میں نے،
لیکن میرا مزاج کچھ الگ ہی ہے تھوڑا سا. میں نے تعریف توصیف کر دی, کہا انہوں نے لکھ بھی دیا. کہنے لگے حضرت میرا اسکول بھی دیکھ دیجیے. میں چلا گیا اسکول دیکھنے کے لیے, اور جیسے ہی بیٹھا تو میں نے کہا اسکول کا لیب کہاں ہے؟ جو ماڈل اسکول والے ہوتے ہیں نا اچھے اچھے, وہ ہر جگہ وہ لیب بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنا, ان کا ہر ایک کا اپنا الگ الگ اسٹیٹس ہوتا ہے. شاندار لیب دکھایا, بیٹھ گئے اور لا کے رکھ دیا مجھے وہ جو پینے کے لیے کھجور کا جوس رکھ دیا. میں نے کہا ذرا لیب میں اب طلبا کو بلائیے, 5 سال کا 6 سال کا بچہ آتا ہے, اور اب وہ بچہ جو ہے اس میں سانپ گودر بچھو وہ سب بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیب کے اندر. لیب سمجھ رہے ہیں نا جی, اس میں ساری چیزیں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تصویر کی زبان میں, حقیقت کی زبان میں. تو یہ امبریلا بہت بڑا ہے, امبریلا بچہ یاد نہیں کر پائے گا, لیکن جب چھتری رکھ دیں گے اس کے سامنے تو اسے دیکھ دیکھ کر کے اس کے سارے سے یاد کر لیتا ہے. ایپل یاد نہیں کر پائے گا, یاد نہیں کر پائے گا, لیکن وہاں سیب رکھ دیں گے, اور سیب رکھ کر کے اب بچے کو جب ایپل یاد کراتے ہیں تو دھڑ سے یاد کر لیتا ہے. ایلیفینٹ جو 20 کنٹل کا ہوتا ہے, 20 کنٹل کا ایلیفینٹ, اس کا اسپیلنگ یاد کر لے گا, اور بچہ 5 سال کا. تو انہوں نے لیب دکھایا کہ جتنے دروازے دیواریں ہیں پورے اسکول کی, تو الفابیٹ پوری دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہے. بچے کھیل بھی رہے ہوتے ہیں, وہاں بنا ہوا ہے, اور یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں بڑے اچھے اچھے ماہرین ہوتے ہیں ٹیچر, وہ ٹیچرز جو ہے جب بچہ کمزور ہوتا ہے کسی چیز میں, لیب کے اندر لاتے ہیں, اس کو دکھاتے ہیں, اس کا دماغ کھل جاتا ہے. اب جو ایلیفینٹ وہ 3 دن میں رٹتا وہ 3 منٹ میں رٹتا ہے, یاد کرتا ہے. اس کا طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے دکھایا, سجھایا مجھے, یہ دکھاتے رہے, میں بھی دیکھتا رہا, اور دیکھتے دیکھتے میرا پارا گرم ہوتا رہا. شاید دے دیجیے مجھے ٹھنڈا ہو گیا, اپنے ٹھنڈا کریں گے جی. میں دیکھتا رہا. میں نے پوچھا مولانا صاحب وہاں مدرسہ ہے, دورے تک کے طلبا ہیں, حفظ سے ناظرے سے لے کر کے یہ اسکول ہے, آپ نے اسکول کے لیے اتنا لیب دکھایا, اتنا زبردست لیب دکھایا, اور ہمارے اس مدرسے کے لیے لیب کہاں ہے؟ ہمارے مدرسے کے لیے لیب کہاں ہے؟ اب یہ تو نہیں بنایا میں نے کہا قوم نے پیسہ اس کے لیے نہیں دیا ہے. میں نے کہا مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا آپ کو. قوم نے اپنے پیٹ کا گودا کاٹ کاٹ کر کے دین بچانے کے لیے دیا ہے. ان کی دنیا بنانے کے لیے تو اتنا زبردست لیب بنا دیا آپ نے. ان کا دین بنانے کے لیے عقیدے کا کوئی لیب ہے, کوئی لیبارٹری ہے, کوئی طریقہ ہے؟ آپ کو وہاں یہاں عقل آ کے آپ کی ٹھپ ہو جاتی ہے, اور دنیا وصول کرنا ہے تو آپ کی عقل وہاں چاروں طرف دوڑنے لگتی ہے. یہاں کیوں نہیں ہے اگر وہاں نہیں ہے؟ اگر گویم زباں سوزت نہ گویم اس تو خاں سوزت. یہ وہ کمی آئی ہے ہماری مدارس کی 4 دیواری کے اندر کہ خدا کی پناہ بچہ ہمارا رہتا ہے ہمارے درمیان, کہتا ہے ہمارا, لیکن رہتا نہیں ہمارا. کیوں نہیں رہتا ہے؟ اس لیے نہیں رہتا ہے, معاف کیجیے گا, کہ اس کے سینے میں علم الکلام کی جو قوت اور جو طاقت رکھی جانی چاہیے تھی وہ نہیں رکھی ہے آپ نے, اس لیے نہیں ہے. اب میں آپ کو 1400 سال کی مثالیں سناؤں. 1400 سال کی اگر مجھ سے مثالیں سننی ہے تو پورے ایک ساتھ امام ابن ماجہ سے لے کر کے اور آج تک کے محدثین کا ریکارڈ سناؤں گا, لیکن 4 گھنٹے چاہیے مجھے, اور آپ کے پاس 4 منٹ بھی نہیں ہے. 4 گھنٹہ کہاں سے آپ دیں گے؟ اب ایک نمونہ سناتا ہوں. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے, اور یہ غالباً حضرت صحابی کا نام نہیں یاد آ رہا ہے. ایک صحابی کے پاس ایک آ گیا, جس کو ہمارے وہاں کہتے ہیں بہروپیہ. آپ کو وہاں بھی کچھ ہوتا ہے بہروپیہ, ایک ہوتا ہے, وہ
وہ کبھی بندر کی شکل بنا کر کے کبھی پونچھ بنا لے گا، کبھی بھالو کی شکل بنا لے گا، کبھی جو ہے وہ مداری کی شکل بنا لے گا. وہ آتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے. جی بہروپیہ کہتے ہیں، بہروپیہ آ گیا ایک صحابی کے پاس. تو وہ ایک تابعی کے پاس، وہ تابعی جو ہے وہ بھاگے ہوئے صحابی کے پاس گئے، کہنے کہ حضور دجال نکل آیا. وہ دجال کی شکل بنائی تھی اس کی، دجال نکل آیا. تو صحابی سے ڈانٹا پھٹکار کہا بیٹھ یہاں، دجال نکل آیا، بیٹھ. دجال نکل آیا، دجال نکل آیا کہ بات کر رہا ہے. اور صحابی نے فرمایا کہ سنو، ابھی کے ڈیٹ میں ہمارے بچوں کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر دجال نکل کر کے آ جائے تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، لرمت الصبیان، ہمارے بچے جو ہے محلے کے مار مار کو اس کا بھوس نکال دیں گے اگر دجال نکل کر کے آ جائے. ابھی اللہ کا شکر ہے دین اور ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہے. تم دجال نکل آنے کی بات کر رہے ہو، اس کے بعد دجال کے نکل آنے کی 3 علامتیں تفصیل بیان کروائی ہیں. ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ دجال جب نکلے گا تو فی قلت من الناس و خفت من الدین، ایک تو لوگوں میں بھی بڑی کمی ہو جائے گی، اور دوسرے دین میں اتنی کمی ہو جائے گی کہ دین کی شکل و شماعت مسخ ہونے لگے گی، ہو رہی ہوگی. تو اس زمانے میں دجال نکل کر کے آئے گا. اور ابھی تم دجال نکلنے کی بات کر رہے ہو، نکل کے آ جائے تو ہماری ضرورت نہیں. ہمارے بچے مار مار کے اس کو، جیسے بندر ہے اور کوئی جانور اس طرح آتے ہیں تو بچے محلے سے مار مار کر اس کا بھوس نکال دیتے ہیں، محلے کے باہر کر دیتے ہیں. صحابی نے یہ فرمایا، سمجھ رہے ہیں. اور یہ چیز ایک حدیث شریف ہے جس میں تقریباً 25 عقائد کا ذکر ہے. 25 عقائد ذکر کرنے کے بعد امام ابن ماجہ اپنے استاد ابو الحسن سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ ينبغي ان يدفع هذا الحديث الى المؤدب ليعلمه الصبيان. فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. دو طریقے دی کہ یہ پوری حدیث مکتب کے معلم کے حوالے کرو تاکہ بچوں میں گھٹی پلائی بنا دے. لِيُعَلِّمَهُ الصِّبْيَانَ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں کہ بچوں کو اس طرح علم کب ہوتا ہے؟ جب الحاضر عند المدرک کو تب علم ہوتا ہے نا جی. تو کہتے ہیں کہ بچوں کے مکتب کے معلم کے حوالے کر دو کہ بچوں کو اس طرح یاد کرا دیں ان عقائد کو کہ بچوں کے لیے ایسا ہو جائے جیسے گھٹی پلائی، کہ کبھی ان کے سینے سے یہ چیز نکلے نہیں. کب نصیحت کی حضرت نے جی، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا ہم نے وہی چراغ جلائیں تو روشنی ہوگی. آج بھی اسی کی ضرورت ہے. ہم نے بچوں کو سارے علوم و فنون دیے، الفابیٹ سکھایا، حروف تہجی سکھایا، اسے مخارج سکھایا، قرآن سکھایا، سب کچھ سکھایا، لیکن عقائد اور علم الکلام جہاں پڑھانے کی باری آتی ہے وہاں ہم رکھ دیتے ہیں حافظ صاحب کو نہیں، حافظ جی کو. حافظ صاحب کو نہیں، کس کو رکھتے ہیں؟ حافظ جی کو. ایک جگہ میں نے کہا مدرسے میں کہ بھائی یہاں کچھ عقائد کے اوپر بھی تعلیم تھوڑی دینی شروع کریں. ہوتی ہے ہمارے وہاں تعلیم. وہ کون سی کتاب ہوتی ہے؟ تعلیم الاسلام ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا تعلیم الاسلام ہوتی ہے تو ذرا اپنے معلم صاحب کو بھی بلائیے، بچوں کو بھی ذرا سنیں دیکھیں. معلم صاحب آ گئے، کاغذ قلم دے دیا. میں نے کہا کہ ذرا لکھیے گا. میں نے جھٹکے سے کہا کہ عقائد کی کتاب میں دین اسلام کی وضاحت کی گئی ہے. تو عقائد کو لکھ رہے ہیں الف اور چھوٹی کاف سے، عقائد کی کتاب میں، عقائد کی کتاب میں، اور یہ تعلیم اسلام پڑھا رہے ہیں. جسے معلوم نہیں ہے کہ عقیدہ عین سے ہے یا الف سے وہ کتاب پڑھا رہا ہے.
معاف کیجیے گا یہ غلطی ہم سے ایسی بھیانک ہو رہی ہے، اگر ہمیں حساب پڑھانا ہے تو ماہرین حساب کو لائیں گے، انگلش پڑھانا ہے تو بہترین انگلش کے ٹیچر کو لائیں گے، تجوید پڑھانی ہے تو بہترین قاری کو لائیں گے، حدیث پڑھانا ہے تو اصول حدیث اور فن حدیث کے ماہرین کو لائیں گے، فقہ پڑھانا ہے تو افتاء کی سند چاہے وہ پیٹل علوم سے لے کے آیا ہوا ہو مفتی کو ہی وہاں پڑھائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن جب عقائد کی تعلیم دینے کی باری آئے گی تو آپ بھی پڑھا لیجیے گا، آپ بھی پڑھا لیجیے گا، اور وہ نہیں آپ بھی پڑھا لیجیے گا۔ یہ تماشا ہو رہا ہے، یہ ناٹک ہو رہا ہے مدارس میں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے بچے صرف موٹے موٹے عقائد وہ جانتے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا عقائد انہیں یاد نہیں، عقائد کے متن انہیں یاد، عقائد مدارس میں اب یاد نہیں کرائے جاتے، عقائد مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، یہی غلطی ہے۔ عقائد گنتی پہاڑے پڑھائے جاتے ہیں یا یاد کرائے جاتے ہیں؟ یاد کرائے جاتے ہیں جی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب گنتی پہاڑے یاد کرائے جاتے ہیں، 20 تک کے پہاڑے آپ صرف یاد کراتے ہیں یا 10 تک کے، 100 تک کی گنتی یاد کراتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کا حساب وہ طالب علم نکال لیتا ہے۔ کیوں؟ متن یاد ہے، اسے متن یاد ہے، اس متن کے سہارے سے وہ کروڑوں اربوں کا حساب ہی نہیں بلکہ اگر اس کو گیس کا حساب نکالنا ہے، نہ دیکھی جانے والی چیز، تو اس کا بھی نکال لے گا۔ غیر مرئی جو حساب ہے بجلی کا، اس کا حساب نکال لے گا، ہواؤں کا حساب نکال لے گا، ہر چیز کا حساب نکال لے گا۔ کس کے سہارے سے نکالا؟ آپ نے پڑھایا تھا کیا اس کو؟ گیس کا حساب، بجلی کا حساب نکالنے کی تعلیم دی تھی آپ نے اسے تو صرف پہاڑے گنتی آپ نے یاد کرائے تھے متن کے۔ لیکن جب پہاڑے گنتی کے متن آپ نے اسے یاد کرا دیے تو دنیا کے کسی گوشے میں رہے گا، چاہے کیسا بھی حساب ہو، 1 منٹ میں صحیح، 1 گھنٹہ صحیح، وہ لگا کے نکال ہی لے گا، اور ہر نکالے گا، 100% نکالے گا۔ اور دنیا کی کوئی طاقت ذرا اسے ہٹا کے دکھا دے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کو یاد کرا دیجیے آپ 10 دنا 20، اور کوئی آ کر کے اس سے یہ کہے کہ میں اس زمانے کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہوں، آسمان پر ابھی جاؤں گا، آ کر کے دکھا دوں گا، بچہ کچھ نہیں بولے گا، سنتا رہے گا۔ لیکن اگر وہ سائنٹسٹ یہ کہے کہ میں فل پاور دنیا کا حاکم ہوں، مالک ہوں، اور جو چاہتا ہوں اسے کر کے دکھاتا ہوں، بچہ کچھ نہیں بولے گا، چپ رہے گا، تو ہوگا بھائی، ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ سائنٹسٹ یہ کہہ دے کہ بیٹے آج کے ڈیٹ سے 10 دنا 20 نہیں 10 دنا 12 ہوگا، تو بچہ مان لے گا جی؟ تو میں بڑی موٹی بات کر رہا ہوں کیا؟ کوئی ابو داؤد کے مسائل حل کرا رہا ہوں، قال ابو داؤد کے، نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے جی؟ چھوٹے سے بچے کے سامنے آپ کہہ کر کے دیکھیے کہ 10 دنا 20 نہیں 10 دنا 12 ہوگا آج کے ڈیٹ سے۔ معصوم بچہ ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں، 3 کام کرے گا۔ پہلا کام تو یہ کرے گا کہ 10 دنا 12 جیسے کہیں گے ہنس دے گا آپ کی عقل کے اوپر، وہ کہے گا بے وقوف الو کے پٹے، 1 مرتبہ نہیں 1 لاکھ مرتبہ آسمان کے اوپر جاؤ آؤ، لیکن 10 دنا 20 ہے، 20 ہی ہوگا، 12 نہیں ہوگا، ہنس دے گا۔ وہ ہنسے گا اس کی بے عقلی کے اوپر، نمبر 1۔ دوسرا کام یہ کرے گا، اگر 2-3 دفعہ آپ دوہرا دیں گے تو اپنی تمام تر وہ ناتوانائی اور ناقوتی کے باوجود بھی وہ ٹوک دے گا، کہیں گے 10 گنا 20 نہیں ہوگا 10 گنا 12 ہوگا، اور زیادہ ضد کریں گے تو اسی وقت میں آپ کو جواب بھی دے دے گا۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ تو میرے علمی احباب آپ یاد رکھیں، جیسے گنتی اور پہاڑے پڑھائے جاتے ہیں، پڑھائے نہیں جاتے، یاد کرائے جاتے، اسی طرح سے ہمیں محنت کرنی پڑے گی عقائد کے اوپر، ان بچوں کے اوپر، ان بچوں کے لیے۔ اور عقائد کا جو متن ہے، ان متون کے پیچھے ہیں علم الکلام کے دلائل۔ عقائد ہی ہم نہیں پڑھاتے تو علم الکلام کے دلائل کہاں سے ہم انہیں پڑھا لیں گے، کہاں سے یاد کرا لیں گے؟ جب علم الکلام کے دلائل انہیں آپ یاد کرا دیں گے
تو یاد رکھیے دنیا میں ہم ہوں گے تب بھی یہ ہمارے ہوں گے، اور نہیں ہوں گے تب بھی یہ ہمارے ہوں گے۔ مسجد میں یہ امام ہوگا تب بھی یہ ہمارا ہوگا، اور مقتدی ہوگا تب بھی یہ ہمارا ہوگا۔ اسٹیج کے اوپر یہ خطیب ہوگا تب بھی ہمارا ہوگا، اور کوئی بد زبان خطیب اگر آ گیا تب بھی یہ ہمارا ہوگا، اس خطیب کو چلنے نہیں دے گا۔ اس لیے کہ اس کے علم میں، اس کے سینے میں جو طاقت اور قوت پیدا کر سکتا ہے جو علم اور فن، وہ ہے علم الکلام والعقائد، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا ہم نے، وہی چراغ جلائیں تو روشنی ہوگی۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی، ہمارے نبی نے پہلے عقائد دیے ہیں، پہلے اعمال نہیں دیے۔ اعمال پر اتنی محنتیں، اتنے شعبے، اتنے زاویے، اتنے بیانات، اتنی تنظیمیں، اتنی تحریکیں، اتنے اسٹیج، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ذرا بتائیے گا عقائد اور علم کلام پر بھی ہو رہا ہے؟ آپ کے کیپٹل جے پور کے اندر شکیلیوں نے جے پور کو ایسا چھلنی بنا دیا ہے کہ خدا کی پناہ الامان والحفیظ، یہ کہنے کی بات نہیں ہے میری، ان تک پہنچے گی تو وہ قوت محسوس کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسا کیسا بھیانک طوفان اٹھ رہا ہے آپ کی کیپٹل میں۔ بلا وجہ انہوں نے جے پور کو اپنا مسکن بنایا ہے؟ جی بلا وجہ نہیں بنایا ہے۔ آپ کبھی ہم سے بیٹھیے اور سنیے اور سمجھیے، ایک ایک لفظ کا حساب دے ہوں میں، جو میں کہہ رہا ہوں ایک ایک لفظ کا حساب دینے والا ہوں میں، تحریراً بھی دوں گا اور ثبوتاً شواہداً دوں گا آپ کو ایک ایک چیز۔ راجستھان کے کون کون سے علاقے نہیں ہیں کہ جن کو چھلنی بنایا ہے فتنوں نے، کہیں شکیلیوں نے، کہیں غیر مقلدوں نے، کہیں مودودیوں نے، کہیں قادیانیوں نے۔ ایک ایک دفعہ راجستھان کے بعض علاقے وہ ہیں کہ جہاں 20-30 گاؤں ایک لائن سے مرتد ہوئے پڑے ہیں۔ کیا مسجدیں نہیں ہیں وہاں؟ مدرسے نہیں ہیں وہاں؟ علماء نہیں ہیں وہاں؟ تنظیمیں نہیں جاتی ہیں وہاں؟ سب کچھ ہوتا ہے، سب جاتے ہیں، لیکن ان کے سینے کے اندر جو قوت اور جرأت ہونی چاہیے، معاف کیجیے گا، وہ نہیں ہے۔ اس لیے مصالحت اور مصلحت کے نام پر بزدلی اور اسے حکمت نام رکھ کر کے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مصالحت کا نام رکھ لیا ہے، بزدلی کا نام رکھ لیا ہے مصالحت، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، نتیجہ اس کا جو بھیانک نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اصول جو تھے پورے مکمل دین کے، وہ 5 تھے: قرآن و سنت، اصول فقہ، اصول تصوف اور تزکیہ، اور اصول عقائد اور علم الکلام۔ 4 جگہوں پر جو محنت کر سکتی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنی ہو سکتی، جتنا اس کا حق ہے وہ کر لیا گیا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو رہی ہے محنت، اور اس 5ویں جگہ پر جو ملت امت کو ہمارا بنا کے رکھتی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں جب تحفظ ختم نبوت کا بورڈ لگے گا تو خدا کی پناہ، میں نہیں دیکھ کے ہنستا ہوں، جو جاننے والے ہیں وہ بھی دیکھ کر کے ہنستے رہتے ہیں کہ بورڈ جب لگتا ہے تحفظ ختم نبوت کا، تو بیانات کرنے والے وہ آتے ہیں کہ جو ختم نبوت کی خاص سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن چل رہا ہے صاحب۔ یہ ہے میرا ہندوستان، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کو اپنی روش میں تبدیلی لانی ہوگی۔ یہ ام المدارس ہے آپ کے علاقے کا، اللہ نے اسے دارالعلوم ثانی بنانے کا حق دیا ہے، اور کہتے بھی ہیں لوگ، لکھتے بھی ہیں لوگ۔ اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو ہم اور کس سے امید لے کر کے جائیں گے کرنے کے لیے؟ اب میں اپنی بات کو اخیر تک لانا چاہتا ہوں۔ 15 منٹ میں ایک واقعہ سناؤں گا۔ جو باتیں معروضی انداز میں پیش کی جاتی ہیں وہ حکایتی انداز میں بھی پیش کی جا سکتی ہیں، وہ اس لیے سناؤں گا تاکہ سب کو یاد رہ جائے۔ معروضات میری کچھ رہیں گی یاد، کچھ نہیں رہے گی، لیکن واقعات ضرور یاد رہتے، اس کے سب عادی ہیں۔
میں اس لائن سے بھی خطاب کرنا جانتا ہوں. دیکھیے ایک واقعہ پیش کروں گا اور اپنی بات مکمل کر دوں گا کہ دیکھو ہندوستان میں جو اسلام ہے اس کے اوپر پوری تاریخ میں 1450 سال ہو گئے. اس 1450 سال میں 2 مرتبہ ایسا حادثہ پیش آیا ہے کہ اسلام ادھر یا ادھر ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے اس زمانے میں بھی ایسے ایسے افراد پیدا کیے اور نابغیر روزگار ہستیاں پیدا کی کہ الحمدللہ اسلام جیسا پہلے دن تھا ویسے آج بھی ہمارے درمیان ہے. پورے آب و تاب کے ساتھ کوئی کمی کسر نہیں آنے دی ہے. اس میں حضرت نانوتوی کا ذکر نہیں کروں گا, حضرت شیخ الہند کا ذکر نہیں کروں گا, حضرت تھانوی کا ذکر نہیں کروں گا. یہ تو ہمارے گھر کے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. میں ایک ایسا واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی آپ میں سے کوئی جانتا ہوگا, کوئی ذکر کرتا ہوگا. یہ واقعہ ہے 1875 سے لے کے 1775 سے لے کے 1812 کے درمیان کا. 1775 سے لے کے 1812 کے درمیان کا. تقریباً 1775 سے آغاز ہوتا ہے اور 1812 پر یہ سیٹ ڈراپ ہو جاتا ہے. بات یہ تھی کہ 1757 میں پلاسی کی جو جنگ لڑی گئی تھی مرشید آباد میں, جو تاریخ دان لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ واقفیت ضرور ہوگی کہ مرشید آباد میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے دھر پر چھوڑا دیے تھے مار مار کر کے. انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان سے لوہا لینا, قبضہ جمانا ہندوستان پر اتنا آسان نہیں, اس لیے کہ یہ ہزاروں سال سے اسلامی ملک نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا ملک ضرور ہے. یہاں حکمران صدیوں سے مسلمان ہوتے ہوئے چلے آئے تو اس کے اثرات تو رہتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ, قیامت تک رہیں گے, کوئی مٹا نہیں سکتا ہے اس کو. انگریزوں نے یہ سوچا کہ اس طرح کی جنگ لڑنے کی بجائے ایسی تدبیر کیوں نہ اپنائی جائے کہ تدبیر کے ذریعے سے تو بڑے سے بڑے ہاتھی کو منٹوں میں زیر کیا جا سکتا ہے, شیرنی کے دودھ کو نکالا جا سکتا ہے, شیر کو پنجرے میں قید کیا جا سکتا ہے. تو تدبیر اپناؤ, جنگوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. انہوں نے تدبیر اتنی خطرناک اپنائی کہ خدا کی پناہ الامان والحفیظ. تدبیر انہوں نے یہ اپنائی کہ مسلمان کیا کہتے ہیں یہ دیکھ لو اور کیا کہلوانا ہے یہ کر لو. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے. وحی مطلوب اور غیر مطلوب دونوں آ جاتا ہے نا. انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان قرآن ہی کو صرف اللہ کی کتاب مانتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے, آخری کتاب, قابل عمل. اگر اس ہی کو بھی میں بدل دو تو معاملہ حل ہو جائے گا. اس ہی کو بھی میں بدل دیا جائے. اردو سمجھ رہے نہیں جی؟ کرنا کیا ہے؟ صرف اتنا کرنا ہے تدبیر سے کہ قرآن ہی اللہ کی کتاب اور بائبل بھی اللہ کی کتاب, ہی کے بجائے بھی کر دو. اب بتائیے کوئی رہا مسلمان جی؟ بائبل بھی اللہ کی قابل عمل کتاب اور قرآن بھی قابل عمل اللہ کی کتاب. اب اسلام رہا جی؟ نہیں رہا. یہ تھی ان کی تدبیر. اس ہی کو بھی سے بدل دیا جائے. بدلا کیسے جائے؟ اس کے لیے انہیں بہت بڑے ملکی سطح پر انہوں نے سازش رچی. اب وہ لمبے واقعے کو میں 786 بنا کے سنا رہا ہوں آپ کو. اب ثواب آئے ملے یا نہ ملے, آپ کو لطف آئے نہ آئے, لیکن مجھے گھڑی دکھا رہی ہے اور مولانا عبدالسلام صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, مجھے خیال ہے جی. انہوں نے سازش یہ اپنائی کہ بائبل کا ترجمہ عربی میں کرواؤ. فائدہ, عربی زبان کے اندر اتنی وسعت ہے کہ
کہ مسلمانوں کے جتنے اعتراضات بائبل پر ہو سکتے ہیں تعبیرات ایسی دی جائیں کہ ان تعبیرات ہی کے اندر جواب ہو جائے مسلمانوں کا. جیسے القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک جگہ سوال ہوتا ہے تو قرآن ہی کی دوسری تعبیر سے وہ سوال حل ہو جاتا ہے. اس طرح کا ترجمہ کروا لو، بہت آسان ہے، بات بالکل آسان ہے. اچھا، عربی زبان کے اندر اتنی وسعت ہے، ایک ایک لفظ کی ایک ایک چیز کو تعبیر دینے کے لیے ایک ایک دو نہیں 30 32 تعبیرات ہیں جو اہل لسان جانتے ہیں. تو تعبیر ایسی دو بائبل کی کہ جتنے سوالات ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں بائبل کی آیات سے ہی ان کے جوابات ہو جائیں کہ یہاں یہ سوال ہو رہا ہے تو یہاں یہ تعبیر ہے، یہاں اس کا یہ جواب ہے. بات ختم. نمبر 1. نمبر 2 کہ جو بائبل کے نسخے اختلافات درشانے والے ہیں، بتانے والے ہیں کہ بائبل میں یہ اختلافات ہیں، یہ تحریفات ہیں، بائبل قابل عمل نہیں ہے، ان نسخوں کا کیا ہوگا؟ ان نسخوں کا یہ ہوگا کہ ان نسخوں کو ان علماء کے، ان کے دانشوروں کے، ان کی لائبریریوں کے، ان کے نوابوں کے اور پڑھے لکھے طبقہ کے درمیان گھس کر کے ان نسخوں کو حاصل کر کے نابود کر دو. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. چنانچہ اس منصوبے پر عمل درآمد ہونے لگا اور فارن بائبل کے نام سے ایک فارن سوسائٹی بنا دی گئی. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے مدبر، پادری، اس طرح کے لوگ جمع کر دیے گئے. کام شروع ہو گیا. اب ایک پادری بھیس بدل کے مرید بن کے حضرت پیر صاحب کے وہاں گھستا اور دیکھ لیتا کہ پوری لائبریری میں کیا کیا چیزیں ہیں. وہ نسخے حاصل کر لیے جاتے. اگر حاصل ہونے والا نہیں تھا تو کسی نہ کسی صورت میں اسے ضائع کر دیا جاتا تھا. کہاں کلکتہ اور کہاں لکھنؤ اور دلی، یہاں تک انہوں نے تعاقب کیا اور ایک ایک عالم کے پیچھے گھس کے جتنے نسخے تھے سب انہوں نے ضائع کر دیے. اب بائبل میں کوئی کسی کے پاس ایسا نسخہ نہیں ہے جو اختلافات کو بتا سکے. اب رہ گئے ان کے سوالات، تو ان کے سوالات لاؤ. اب سوالات آتے اور روزانہ کمیٹی کے سامنے پیش کیے جاتے اور کمیٹی سوچ سمجھ کے اس کو ایسی تعبیر دیتی کہ ان کے سوال کا جواب اس آیت کے اندر یا اس روایت کے اندر یا اس پارے کے اندر اس طرح یہ رکھ دیا گیا، یہاں نہیں حل ہوگا تو وہاں ہو جائے گا، وہاں نہیں حل ہوگا تو وہاں ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں حل ہو جائے گا. اب اس کے ماہرین تیار ہونے شروع ہو گئے، سوالات جوابات کے کام شروع ہو گیا صاحب. اب خدا کی قدرت دیکھیے کیسے جلال میں آتی ہے. انہی دنوں میں ترکی میں ایک وزیر تھے ابراہیم ساباق، سین الف با تو ابراہیم ساباق. ساباق ایک خاندانی لقب ہے. ابراہیم ساباق، ان کا انتقال ہوتا ہے. جب انتقال ہوتا ہے تو 5 سال کا وہ بچہ چھوڑتے ہیں. اب بچے کے پاس کھانے پینے رہنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کچھ ساز و سامان نہیں. وزیر کی بیوہ کے پاس ایک حاجی صاحب کو وزیر نے حج کرا دیا تھا اپنے زمانے وزارت میں. تو حاجی صاحب نے یہ کہا کہ اس بچے کے باپ کا احسان میرے پر ہے، لہذا میں اس کے لیے 200 روپے 400 روپے طے کر دیتا ہوں، اسی سے اس کی پرورش بھی ہوتی رہے گی، بیوہ کی بھی پرورش ہوتی رہے گی اور بقیہ گھروں میں برتن مانج کے کسی طرح سے اپنا زندگی گزار لے گی. پرورش شروع ہو گئی صاحب. جب 21 سال میں وہ نوجوان پہنچا تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا. باپ کا انتقال 5 سال کی عمر میں ہوا اور 21 سال کی عمر میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اب اس بچے کا دل اچٹ جاتا ہے. اس نے گھر چھوڑ دیا. جس گھر میں ماں نہیں باپ نہیں وہ کیا رہے. اب وہ سیر سپاٹ میں نکل گیا.
وہ نجد ہے، حجاز ہے، کہاں کہاں گھومتے ٹہلتے کلکتہ آ گیا بندرگاہ۔ جب کلکتہ میں پہنچا، اس کو روزی روٹی کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے تھا، تو انگریزوں کو وہاں ملازمت اپنا لی، بے جگری سے اس نے خدمت کی۔ انگریزوں نے اب محل سے باہر کی بجائے محل کے اندر کی خدمت دے دی۔ محل کے اندر جب وہ خدمت دینے لگا تو اس نے دیکھا یہ ہو کیا رہا ہے محل کے اندر۔ اس نے بھانپ لیا کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن، اگر انگریزوں کا یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے پھر تو اسلام ادھر یا ادھر۔ یہ تاریخ ہم نے نہیں لکھی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ مورخین نے، اور حضرت مولانا محدث اعظمی مولانا حبیب الرحمن اعظمی نظر اللہ مرکز جیسے لوگوں نے لکھی ہے تاریخ، کہ اسلام اگر انگریزوں کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو پورے ہندوستان میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں باقی رہ جائے گا، آسانی سے یہ ان کا ملک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بائبل بھی اللہ کی کتاب قابل عمل، قرآن بھی اللہ کی کتاب قابل عمل، یہ مسلمان رہا تھا، مسلمان ہی کہاں رہے؟ تڑپ گیا۔ اس نے اس زمانے کے علماء سے، صلحاء سے، خانقاہیوں سے، نوابوں سے، تاجروں سے، کس سے اس نے گہار نہیں لگائی، کوئی ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے وہاں جمود ہے، سننے کے لیے کون تیار ہے؟ وہی جمود، اس سے بھی اعلیٰ پیمانے پر۔ اس نے کہا چلو کسی نے کچھ نہیں کیا تو ہماری بھی تو ذمہ داری ہے، میں بھی تو مسلمان ہوں، مجھے بھی تو اپنے خدا کا جواب دہ ہونا ہے۔ اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا۔ اس نے طے کر لیا اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ پہلا قدم اٹھایا کہ بظاہر تنصارا، نصرانی بن گیا، تھا نہیں نصرانی بن گیا۔ انگریزوں نے اسے اور ترقی کی۔ جب خوب ترقی پر آ گیا تو اس نے انگریز پادریوں سے یہ کہا کہ یہ جو تم ٹرانسلیشن کر رہے ہو، ترجمے کر رہے ہو، تو عربی کا ماہر تو میں خود ہوں اور انگریزی بھی جانتا ہوں، مجھ سے بہتر ترجمہ کون کرنے والا ہوگا، لاؤ میں ترجمہ کر دوں گا تمہارے لیے۔ انگریزوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو پکا پکایا آم مل گیا، پھر کیا پوچھنے ہیں، عربی کا بھی ماہر، انگلش کا بھی ماہر، اور ہمارا آدمی، اب پھر کیا پوچھنے ہیں۔ ترجمے کا کام کس کے سپرد ہو گیا۔ اب یہ جب ترجمہ کرتا تو انگریز پادری سوالات لاتے، بحث ہوتی تو اس میں بحث میں حصہ لیتے، انگریزوں کو لاجواب کر دیتا۔ جب انگریز اپنے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتے، تل ملا جاتے تھے، تو کہتے تھے کہ یار یہ کہتا ہے کہ عیسائی ہو گیا لیکن لگتا نہیں ہے یہ عیسائی، یہ تو ایسا لگتا ہے دل سے مسلمان ہی ہے، یہ ایسے سوالات قائم کرتا ہے، اس کے جواب نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ ان کو پٹی پڑھاتا کہ رے بیوقوف ہو، عقل کے خندق ہو، میں تو سوال اس لیے قائم کر رہا ہوں تاکہ تنقید ہو کر کے ایسی تعبیر آئے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ میں تو اس لیے قائم کر رہا ہوں نا، تم کو لاجواب کرنا تھوڑا ہی ہے، تعبیر میں دوں گا ان کی۔ اب وہ تعبیر لولی لنگڑی وہ بنا دیتا اور وہ سوال رکھ لیتا۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے تقریباً تاریخ کا تجسس اگر کیا جائے تو 1790 یا 95 سے لے کر کے یا 1801 سے لے کے 1812 کے درمیان اس نے بہت سارے سوالات پادریوں کے جمع کر لیے کہ جن کے جوابات پادریوں کے پاس نہیں۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ یہ کتاب نہ بنے، چھپے نہیں، جائے نہیں، تو فائدہ کیسے لوگ اٹھائیں گے؟ کوئی عالم، کوئی تاجر، کوئی تنظیم کا ذمہ دار اس بیڑے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا نہ اٹھاؤ۔ اپنے پیسے سے اس نے پریس لگایا، اپنے پیسے سے اس نے پریس چلانا سیکھا، اپنے پیسے سے چھاپنے کا ڈھنگ سیکھا، اپنے پیسے سے کاغذ لایا، اپنے پیسے سے بائنڈنگ کرنا سیکھا۔ سارے کام اس نے تنے تنہا پورا دن انگریزوں کی خدمت کرتا اور پوری رات بیٹھ کر کے اس نے زیر زمین جو پریس لگایا اس میں کتاب کی چھپائی کرتا۔ کتاب چھپ کے تیار ہو گئی اور وہ کتاب چھپی 300 صفحات کی، 600 نسخے چھاپ دیے،
چھپ گئی کتاب۔ اس دوران ایک حادثہ پیش آ گیا، ایک مخبر نے اطلاع کر دی انگریزوں کو کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ اب انگریز پیچھے پڑ گئے، اب اس کے پاس اپنی جان بچانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ کلکتے بندرگاہ پر کوئی جہاز ترکی وزیر کا ترکستان جا رہا تھا، اس میں سوار ہو گیا، اپنا انٹروڈکشن دکھایا، اس نے دیکھا بھائی یہ تو میرے ترکی وزیر کا لڑکا ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ اس نے جہاز میں بٹھا کے لے کے چل دیا۔ اب انگریز ڈھونڈتے رہے، یہاں نہ اس کی پریس مل رہی ہے، نہ کاغذ مل رہا ہے، نہ کتاب مل رہی، کوئی سی چیز نہیں مل رہی ہے، نہ وہ مل رہا ہے، وہ چلا گیا۔ لیکن اللہ کی مرضی اور مصلحت دیکھو میرے دوستوں کیا ہوتا ہے، بیچ سمندر میں جب وہ پہنچا تو اس ترکی وزیر اس لڑکے کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ اس لڑکے نے وزیر کا جہاز چھوڑ دیا، کہا جاؤ، بعد میں جب کوئی جہاز آئے گا تو میں اس میں سوار ہو کر کے اپنے ملک آ جاؤں گا، تمہارے جہاز میں نہیں جاؤں گا۔ اتر گیا، اب سمندر کے بیچ میں تنے تنہا اترا ہوا ہے، جہاز کا انتظار کر رہا ہے اور اونگ آ رہی ہے۔ جب نیند آ رہی ہے تو آواز آ رہی ہے کہ جواب خبردار، ترکستان جانے کے بجائے جو کام تم نے چھوڑا وہاں چلے جاؤ، اپنا کام پورا کرو۔ چونک کے اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کون ہے آواز دینے والا، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر نیند آتی ہے، پھر وہی آواز سنائی دیتی ہے، سمجھ گیا کہ یہ غیبی آواز ہے اور میرے مقدر میں شاید شہادت ہے یا کام ہے، اس لیے مجھے پھر کام پر پلٹ کے جانا ہے۔ اب پھر 15-20 دن ہو گئے تھے، پھر پلٹ کے کلکتے آ گئے۔ انگریزوں نے اسے گرفتار کیا، ساری تفتیش ہونے لگی۔ اس نے بتایا کہ بیوقوفوں تمہیں معلوم نہیں ہے، میں علماء کے درمیان بھیس بدل کے کچھ راز حاصل کرنے کے لیے گیا تھا۔ اب انگریز بھی خوش، کچا ہوا، اچھا کام ٹھپ ہو رہا تھا، دیکھا کام کرنے والا چلو مل گیا، اب کام پر پھر لگ گیا اور لگ کر کے پورے 600 کے 600 کتابوں کے نسخوں کو حاجیوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اس نے سپلائی کر دیا، پہنچا دیا۔ 50 نسخے اس نے عرب کو دیے، 100 نسخے ہندوستان کو دیے، 50 نسخے اس نے ترکی کو دیا، 50 نسخے اس نے آسٹریلیا کو دیا، جہاں جہاں کے حاجی مل سکتے تھے وہاں وہاں اس نے پہنچوا دیے سارے نسخے۔ اور آخری نسخہ لے کر کے ہیڈ پادری کے پاس گیا اور ہیڈ پادری سے یہ کہا کہ کم بختو، تم لوگوں نے بددیانتی اور خیانت سے میرے دین کو پلٹ دینے کی سازش رچی تھی۔ میں نہ پہلے عیسائی تھا، نہ عیسائی ہوں، نہ کبھی عیسائی رہوں گا، میں مسلمان تھا، مسلمان ہوں، مسلمان ہی رہوں گا۔ یاد رکھو یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ تمہارے پادریوں کے پاس ان کے جوابات نہیں ہیں۔ اب یہ کتاب تمہارے حوالے ہے، تمہارے نصیب میں اسلام ہو تو قبول کر لینا۔ یہ دے کے دستخط کر کے روانہ ہو گئے۔ وہاں سے کہاں گیا تاریخ خاموش ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ کہاں چلا گیا۔ ہیڈ پادری جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اپنا تأثر یہ دکھتا ہے کہ 1400 سال پہلے مسلمانوں کے نبی نے عیسائیت کی کمر توڑ دی تھی، اور 1400 سال میں ہم نے محنت کر کے عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے جو تدبیریں اپنائی تھی تو ان کے ایک غلام نے ایسی کمر توڑ دی ہے کہ یہ روئے زمین پر جب تک یہ کتاب رہے گی عیسائیت پنپ نہیں سکتی ہے۔ یہ اس کے تاثرات ہیں۔ جواد ساواتی کہاں گیا اللہ جانے، جاتے جاتے وہ یہ نصیحت کر کے گیا کہ میرے دوستوں، میں نے تمہارے لیے یہ اپنے گلے کی ہڈی بنائی ہے، موت کو قبول کیا ہے۔ اگر میری شہادت کی خبر مل جائے تو میرے گھر والوں سے تعزیت کر لینا۔ گھر والوں کے ایڈریس لکھے ہیں، پتہ لکھا ہے، سب کے نام لکھے ہیں، پورے خاندان کا شجرہ لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے۔ اور یہ بھی کہا یہ کتاب جو میں نے تیار کی ہے خدا کے واسطے تم میں جس کے ہاتھ لگے یہ اپنے پاس مت رکھنا، اسے پڑھنے کے لیے دوسروں کو دیتے رہنا، پہنچاتے رہنا، یہ امانت ہے۔ کل میدان قیامت میں نبی
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم بھی ہوگے، ہم بھی ہوں گے، اس قوم کے علماء سے، صلحاء سے، اہل مدارس سے، تاجروں سے، نوابوں سے، ایک ایک سے میں نے منت سماجت کی تھی، لیکن کوئی اس خدمت کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، خالص اپنے خدا اور اپنے نبی کی محبت میں یہ کتاب میں نے تیار کی ہے، لہذا اس کی قدردانی کرنا۔ اس نے 8 نصیحتیں کی ہیں، 8 میں سے 2 میں نے سنا دیا میرے دوستوں۔ اب آج آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ عیسائیت دندنا رہی ہے آپ کے درمیان، کتاب ایسی وجود میں آئی ہے 1812 میں کہ جب تک یہ کتاب رہے گی عیسائیت پنپ نہیں سکتی ہے، یہ عیسائیوں کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، مدرسے بڑے ہیں آپ کے، مینارے بہت بڑے بڑے ہیں مسجدوں کے آپ کے، تنظیمیں بہت بڑی بڑی ہیں آپ کی، آپ ہر چیز میں بڑے ہیں، ذرا بتاؤ جواد ساباتی نے جو کتاب چھوڑی تھی جس کو تائید غیبی حاصل ہے، وہ کتاب ہے آپ کے درمیان؟ جی سنا ہے کبھی آپ نے؟ کوئی آیا ہے بتانے والا؟ پتا چل رہا ہے نا کہ اسٹیج لگے گا ختم نبوت کا اور بیان کرنے وہ آتے ہیں جن کو ختم نبوت کی خاص سے بھی کوئی واقفیت نہیں ہوتی ہے، تو حضرت والا یہی ہوگا اشراف کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس کتاب کا نام بتا دوں، یاد رکھو گے عزیز طلبہ؟ بتاؤ انشاءاللہ جی، لیکن اس شرط کے ساتھ بتاؤ، کتاب حاصل کرو گے؟ کون کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اب تو یہ سبھی ہاتھ اٹھا دیں گے، لیکن کتنے اس میں ڈھونگی ہوں گے دیکھ لینا ابھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کتاب کا نام ہے البراہین الساباتیہ۔ کیا نام ہے؟ البراہین الساباتیہ۔ کتاب کے مصنف کا کیا نام ہے؟ جواد ساباتی۔ 1812، 1912، 2012، آج 2026 میں چل رہے ہیں، الحمدللہ دوبارہ وہ کتاب زندہ ہو گئی ہے، اور اس کے اعزاز میں احترام میں حضرت معتمین صاحب دامت برکاتہم نے دارالعلوم کے دارالحدیث میں اس کا رسمی اجرا لگوایا۔ جی حضرت والا عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور اردو اس کی ایسی ہے کہ ہر ایک اس کو پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، ایسی نہیں کہ کوئی سمجھ نہیں لے گا۔ مجھے تو اس موقع سے پوچھنا یہ ہے کہ میرے عزیز طلبہ، اب آپ بتائیں مجھ سے، ان کو چھوڑ دیجئے، انہوں نے جو کچھ بھی اپنا کام کیا ہوا ہے تو کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن عزیز طلبہ آپ بتاؤ، آپ میں سے کون ہے جو جواد ساباتی بننا چاہتا ہے؟ دیکھو اسلام کو آج پھر ضرورت ہے تم میں جواد ساباتی کی، شکیلیت کی مناسبت سے بھی جواد ساباتی پیدا ہوں گے، غیر مقلدیت کے عنوان سے بھی کی مناسبت سے بھی جواد ساباتی ہم میں پیدا ہوں گے، قادیانیت کے خلاف بھی جواد ساباتی پیدا ہوں گے، عیسائیت کے خلاف بھی جواد ساباتی پیدا ہوں گے۔ شرط یہ ہے آپ یہ طے کر لو کہ آپ پہلے متکلم بننا چاہتے ہو یا پہلے مفتی؟ بولو جی۔ دیکھو محمد نچانا، مفتی بنو گے 200 روپے تمہاری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، یاد رکھو، لیکن متکلم بنو گے تو تمہارے سینے میں وہ قوت آئے گی، تمہارے علم کے اندر وہ طاقت آئے گی جو جواد ساباتی کے اندر تھی۔ اب بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ متکلم بننا چاہتے ہو؟ اور اگر آپ کو متکلم بننا ہے تو یاد رکھو یہ علم اور یہ فن آپ کو حاصل ہوگا شعبہ تحفظ ختم نبوت سے۔ میں نے کہا تھا نا کہ شعبے کا تعارف کرانا ہے مجھے، جی اب آیا سمجھ میں شعبہ تحفظ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ شعبہ تحفظ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے قادیانیت کے پیچھے لٹ لے کے پھرنے کا نام نہیں ہے، تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے بڑے بڑے دھانسو جلسے کرنے کا نام نہیں ہے۔ شعبہ تحفظ ختم نبوت اس علم و فن کا نام ہے جو آپ کے سینے میں ایسی قوت پیدا کرے گا کہ دنیا کا کوئی باطل آپ سے ٹکرانے کی جرات بھی نہیں کر سکے گا۔
آپ کے علمی دنیا میں وہ طاقت پیدا کرے گا یہ شعبہ کہ دنیا میں جہاں کہیں رہیں گے آپ، نہ صرف یہ کہ ایمان کوئی آپ سے کوئی لے نہیں سکتا، کسی بے ایمان کو بے ایمانی پر آپ رہنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ شعبہ تحفظ ختم نبوت، آپ مسجد کی امامت میں ہوں گے تو آپ کے اندر قوت پیدا کرے گا، اسٹیج کے خطابت پر ہوں گے تو آپ کے اندر قوت پیدا کرے گا، بزدلی آپ کے اندر کہیں سے کہیں تک نہیں آنے دے گا یہ شعبہ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ مفتی مت بننا، میں یہ نہیں کہتا ہوں محدث مت بننا، میں یہ نہیں کہتا ہوں مفسر مت بننا، میرے دوستو جتنے علوم و فنون ہیں سب حاصل کرنا، لیکن پہلے شعبہ تحفظ ختم نبوت میں پڑھ لینا۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پیٹھ لگائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہوا ہے، نہیں ہوگا انشاءاللہ میری زندگی میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور نظیر پیش کر دوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے، جو لوگ جاننے والے جانتے ہیں یہ قادیانیت یہ کبھی کا چون چکا مربع ہم بنا چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ 1990 میں سب سے پہلا تربیتی کیمپ لگا تھا دارالعلوم دیوبند کے اندر، آج 2026 کے اندر ہیں ہم، 2025 کے اندر ہیں ہم۔ دنیا کے کسی کونے میں کسی قادیانی ماں نے دودھ پلایا ہو، لفظ مناظرے کا استعمال کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کتابیں، جو ذخائر، جو علماء، جو اہل علم ہم نے پیدا کیے ہیں ہر لائن سے تحفظ ختم نبوت کے لیے، اللہ کا شکر ہے کہ قادیانیوں کا ایک زمانہ وہ تھا جب میں لگا تھا اس شعبے میں تو صبح سے لے کے شام تک 3 4 مناظرے مجھے جھیلنے پڑتے تھے، اور آج حالت یہ ہے کہ لفظ مناظرے کا میم بھی بھلا دیا ہے ہم نے قادیانیوں سے۔ جانے نہ جانے، تو ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ سوال یہ ہے نسبت آپ کی دارالعلوم دیوبند سے ہے، جوڑتے ہیں آپ اپنے آپ کو دارالعلوم دیوبند سے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ شعبہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے، آپ کے درمیان یہ شعبہ کیوں نہیں ہے؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ دارالعلوم دیوبند نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے اور پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ ایک کتاب ذرّی اصول، دنیا کے اندر میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر کوئی مرزائی ہو اور کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو، ذرّی اصول کے کسی ایک چیپٹر کا جواب دی کر کے دکھا دے۔ 1990 سے لے کے آج تک نہیں ہو سکا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا یا میرے شاگرد رہیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کا کوئی جواب لکھ کے لا کے دکھا دے۔ یہ قادیانیت کو تو کبھی کا چٹنی بنا دیا ہم نے۔ غیر مقلدیت میں نے بتایا آپ کو اتنا بے دلیل فرقہ ہے یہ کہ ایک مچھر بھی اسے بے دلیل بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ شعبہ تحفظ ختم نبوت کو سمجھیں تو ابھی کچھ نہیں، صرف 3 دن پہلے جب آپ کے وہاں آیا ہوں تو میرٹھ میں 3 دن تک تحفظ ختم نبوت کا تربیتی کیمپ اور رد غیر مقلدیت پر رہا ہے۔ یہ میرٹھ آپ جانتے ہیں جڑ ہے غیر مقلدین کا، دہلی ان کا مرکز ہے غیر مقلدین کا۔ ان کی ناک پر ان کے سینے کے اوپر 3 دن تربیتی کیمپ لگا کر کے آیا ہوں اور محتمم صاحب کے ہاتھوں سے سینکڑوں علماء نے سند لی ہے۔ آج آپ کے درمیان بیٹھا ہوں، کسی ایک اخبار میں کسی میڈیا میں کوئی غیر مقلد چون کر کے دکھایا ہو تو ذرا مجھے بتا دیجیے گا، میں زندہ ہوں۔ سوال یہ ہے آپ کہاں ہیں؟ جیسلمیر میں غیر مقلدین دوڑا رہے ہیں ہمارے علماء کو، جودھ پور کے اندر دندنا رہے ہیں غیر مقلدین، مسجدیں ہماری ان کے ہاتھ میں جا رہی ہیں، پبلک ہماری ان کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ ان کے اندر خوبی ہے یا ہمارے اندر خرابی ہے؟ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر وہ فتنہ ہے تو خوبی کیسی، اور اگر خوبی ہے تو فتنہ کیسا؟ اور آپ کے اندر ساری خوبیاں ہیں تو یہ بزدلی کیسی، یہ مسالات اور مصلحت کیسی؟ کن چیزوں کی؟ جو ہم کہنا جانتے ہیں وہ جیسے ہم اس مسجد کے اندر کہہ رہے ہیں ویسے چوراہے کو اوپر مائک لگا کے کہنا جانتے ہیں، سینے میں اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے۔
क्यों? अल्लाह का शुक्र है हमारे बड़ों ने हमको अकायद के पीछे वो दलाइल दिए हैं कि कयामत आएगी, लेकिन हमारे इल्मुल कलाम का कोई जवाब और कोई तोड़ पैदा कर ले, ऐसा नहीं होगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जितने भी उसूल बनाए गए हैं उन उसूलों के अंदर इम्कान तस्लीम किया जा सकता है कि बक़दर ज़रूरत और तग़य्युर ज़माना की वजह से उनमें कुछ तब्दीलियाँ पैदा कर दी जाएं, लेकिन इल्मुल कलाम के जो उसूल हमारे बड़े बना करके दे गए हैं, न माजी में उसमें तब्दीली की ज़रूरत थी तजदीद की, न आज उसमें तब्दीली की ज़रूरत है या किसी तजदीद की। इतने पेटेंट उसूल हैं हमारे इल्मुल कलाम। ये इल्मुल कलाम हमारे दरमियान कहाँ खो गया? होना क्या चाहिए था मदारिस की चार दीवारी में, और हो क्या रहा है? जव्वाद साबाती ने जब किताब तरतीब दी थी तो उसके पास क्या फुक़हा थे, उलमा थे, मुहद्दिसीन थे, उसके पास कुतुब खाना था, जब बैठा था उसके पास तो कोई एक भी नहीं था, लेकिन उसका इल्मुल कलाम इतना मजबूत था कि पादरी पढ़ करके ये कह रहा है कि जब तक रूए ज़मीन पर ये किताब रहेगी ईसाइयत कभी पनप नहीं सकती है। मेरे दोस्तों, ये वाक़याती अंदाज में जो मैंने आपको सबक देना चाहा है, कुछ आया समझ में? जी। अब बताओ, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के शोबे को समझा आपने? जी। भाई लोगों ने तमाशा बनाया हुआ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का, यानी सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते और समझने देना भी नहीं चाहते। वाह वाह, क्या सूरत हाल है। मेरे दोस्तों, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अंदर 3 निसाब जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सालाना निसाब है, उसके अंदर बाज़ाब्ता 6 घंटे कंटिन्यूस है, बराबर है, और एक सहमाही निसाब है। आप आइए हमारे पास, 15 दिन के बाद आपको दिखाऊंगा कि उलमा की कितनी बड़ी तादाद दारुल देवबंद ने मंसूब कर रखी है। अपने जगह के वो इमाम है, अपने जगह के खतीब है, अपने जगह के वो नाज़िम तालीमात है, सदरुल मुदर्रिसीन है, और आए हुए दारुल देवबंद में पढ़ने के लिए। ये निसाब सहमाही निसाब है। 2 निसाब है। तीसरा निसाब तरबियती कैंप का चलता है। जो तरबियती कैंप का निसाब होता है वो 6 दिन का चलता है दारुल देवबंद में, और इसमें मेरा ख्याल है कई फुज़ला हैं जो शरीक हुए हैं। जो फुज़ला 6 दिन के तरबियती कैंप में शरीक होकर के आए वो हाथ उठाएं। इसमें है कुछ? माशाअल्लाह। 1 2 3 4 5 6 आप भी रहे किस सन में जी? पिछले साल वाला नाकिस रहा है, वो 3 ही दिन का हुआ है। 6 दिन का तरबियती कैंप चलता है। ये 3 निसाब हमने जारी किए अल्हम्दुलिल्लाह शोबे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अंदर। 15 तलबा दाखिल होते हैं। अब दौरे से फारिग होने वाले या इफ्ता से फारिग होने वाले राजस्थान के तलबा, मैं ये चाहूँगा मुखलिसाना तौर पर बताएं, ज़रूरत पड़ेगी उनको पढ़ने पढ़ाने का सारा इंतज़ाम मैं करूँगा क़ारी साहब की इजाज़त से। ज़रूरत पड़ेगी मैं आके सबक पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन हमारे होनहार तलबा अपना सबसे पहले नाम पेश करें कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का शोबा कायम हो रहा है, उसमें आइंदा साल निसाब जारी होगा। उस निसाब को पढ़ने वाले कौन कौन से तलबा हैं वो हाथ उठाएं, जो दौरे के हैं या तकमीलात के हैं। नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि इनको आप लोगों ने पढ़ा रखा है दारुल पढ़ने का जी। नहीं समझ में आ रहा है जी। जी कुश्ती का, अरे मौलाना कई मदरसे कायम करने पड़ेंगे अगर इफ्ता का भी कहूँ तो। भाई तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मतलब नहीं समझ में आया आपके? आपने अभी कहा था ना कि जब वह साबाती हम बनना चाहते हैं तो क्यों हाथ उठा लिया था बिला समझे जी? तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का बाज़ाब्ता निसाब बनेगा, निज़ाम बनेगा, इसकी तालीम होगी और दारुल देवबंद की निगरानी में मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह। अब आप बताएं कि आप में से कुछ लोग हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। नियत करो, पूरा करने वाले अल्लाह ताला हैं। नियत करो। जो दौरे के हैं और तकमीलात के तलबा हैं वो बताएं कौन कौन इसका हिस्सा बनना चाहते हैं जी।
چلو کوئی ایک تو تیار ہوا ہے. اس میں یہ تو ساری چیزیں آ جائیں گی. میں نے واقعات کے انداز میں آپ کو سمجھا دیا ہے. جتنے فرقہ باطلہ ہیں ان سب کی تردید و تعاقب کا نام تحفظ ختم نبوت ہے. جی راجستھان میں ضرورت اس کی ہے اور چپے چپے میں ضرورت ہے. آپ تیار ہوں استعمال کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے. میں جانتا ہوں جگہیں کتنی ہیں اور لوگ کتنے پیاسے ہیں. میرے دوستوں اصل میں یہ ہماری کمی ہے کہ جس انداز میں اور جس نہج میں اور جس وقت میں ہمیں آنا چاہیے تھا ہم نہیں آ پائے. یہ ہماری کمزوری ہے, ہماری کمی ہے. لیکن آئندہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کمی باقی نہیں رہے گی. کہیں نہ کہیں سے ہم اس کی تلافی ضرور کریں گے. آپ ہوں گے تب بھی یہ شعبہ چلے گا, نہیں ہوں گے تب بھی یہ شعبہ چلے گا انشاءاللہ. آپ اس کا حصہ بنیں گے تب بھی یہ چلے گا, نہیں حصہ بنیں گے تب بھی چلے گا انشاءاللہ یہ شعبہ. آپ چاہیں گے تب بھی ہوگا, نہیں چاہیں گے تب بھی ہوگا. اس لیے کہ جن خوش قسمت لوگوں کے, جن خوش قسمت علماء کے نصیب میں اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے وہ آئیں گے اور اس سسٹم کا حصہ بنتے ہوئے چلے جائیں گے انشاءاللہ. آج اس کا افتتاح ہو چکا ہے. صبح میں شعبے کا افتتاح بھی ہو گیا ہے الحمدللہ. اس میں کتابیں بھی آ گئی ہیں اور اس میں اساتذہ بھی منتخب ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر اس کا نظام بھی بن گیا ہے. اسی کی افتتاحی کے لیے تو میں آیا تھا. البتہ تدریسی نظام نہیں بن پایا, تھوڑا سا پہلے ہوتا تو اس کا نظام بھی بن جاتا. اب تو یہ 20 سال مکمل ہو گیا. ششمائی کا امتحان بھی ہر جگہ مکمل ہو گیا ہے. جی نہیں ہوگا کہ وہ بھی آئیں گے. یہ سارے فتنے اس میں آئیں گے, زیر بحث آئیں گے. لیکن اس کے لیے کم سے کم 6 دن کا سرٹیفکیٹ لگانا پڑتا ہے. اگر وہ نصاب نہیں جاری ہو سکے گا تو میں منتظمین مدرسہ سے کہوں گا کہ اس کی تیاری رکھیں اور سال کے اخیر میں کم سے کم 3 دن کا تربیتی کیمپ تو ضرور لگا لیں گے. پھر اس کے ذریعے سے افراد پیدا ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ چند گزارشات تھی. اس میں نے اصول بتایا تھا کہ دیکھ یہ اصول کی روشنی میں آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس زمانے میں ضرورتیں سب ہماری ہیں, سارے علوم و فنون ہمارے ہیں, لیکن اس میں عقائد اور علم الکلام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. جب یہ چیز آپ حاصل کر لیں گے تو یہ جتنے فتنے ہیں ارتدادی A to Z الف سے لے کے یا تک ہر فتنہ انشاءاللہ زیر بحث آئے گا اور اس کی تیاری آپ کے ان شعبوں کے ذریعے سے ہوتی ہوئی چلی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دوسرے جزء کی تکمیل کر دی. اب آیت کا جوڑ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ادعو الی سبیل ربک, آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے. رب کا راستہ یہی دین کی طرف دعوت دیں گے کیسے آپ جب آپ کو اصول دین ہی نہیں معلوم ہے. آپ فتنوں کے تردید و تعاقب کے لیے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, حکمت یا موعظۃ حسنہ اپنائیں گے کیسے آپ جب آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ہمارے اپنے اصول کیا ہیں اور فتنوں کے اصول کیا ہیں. اور قرآن نے یہ بھی نصیحت کر رکھی ہے کہ دیکھو منمانا تو ہر حال میں ہمیں دین کو منمانا تو ہر حال میں ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن, یہ وجادل یہ جو مجادلہ ہوتا ہے باللتی ہی احسن, یہ مجادلہ باللتی ہی احسن آپ یاد رکھیے اصول عقائد اور اصول علم الکلام ہی سے آتا ہے جو ہمارے بڑوں نے دے رکھا ہے. مجادلہ باللتی ہی احسن کیسے کریں گے آپ جب آپ کو اپنے اصول ہی نہیں معلوم ہوں گے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آیت کی تشریح بالکل اخیر میں کروں گا. میں نے آپ کو جوڑ لگا دیا اسی مناسبت سے. یہ میں نے پڑھی تھی قرآن کی روشنی میں ہم کو یہ سبق مل رہا ہے. ادعو فعل امر ہے, دعوت دینا لازم ہے آپ کے اوپر, لیکن یہ اصول و احوال اگر نہیں معلوم رہے گے دعوت کیسے دیں گے آپ, کس طرح دیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
بہت کچھ باتیں رہ گئی، مختصراً جو کچھ بھی کہہ دیا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے گفتگو سے اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو کسی کو، تو وہ کسی دوسرے سے حل نہ کرے۔ میں انڈین ہوں، ہندوستان ہی میں رہتا ہوں، اپنے شعبے کے واسطے سے وہ مجھ سے حل کرے، براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ براہ راست کریں گے کوئی جواب نہیں ملے گا، شعبے کے ذریعے سے آپ اپنے مسئلے کا حل کرنا چاہیں گے، انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل آئے گا آپ کے پاس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔